Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone, and welcome to the first ever podcast by World Time Institute. I'm super excited viewers to share with you کہ آج ہم ایک ڈیبیو بنانے جا رہے ہیں. یہ سب سے پہلا پوڈکاسٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک وائڈ رینج جو آف ایشوز ہے، پولیٹیکل، سوشل، لیگل، فارن پالیسی، گورننس، ان ایشوز کے اوپر اس پلیٹ فارم سے آپ تک وہ آبجیکٹیو اور ڈسپیشنیٹ انالیسز اور امپارشل جو ایک انالیسز ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں. اور اس مقصد کے لیے ہم بڑے ایمیننٹ جو نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کے پرسنالٹیز ہیں، گیسٹس ہیں، ان کو بلائیں گے. جس طرح آج ہمارے ساتھ ایک ایکسٹریملی ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی جو ہیں وہ موجود ہیں شو میں، اور ایک ہمارے لیے ایک ہیوج آنر ہے کہ اس میڈن شو میں وہ آج ہمارے گیسٹ ہیں. وہ اس سے پہلے بھی اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں ڈفرینٹ کیپیسٹیز. اور ایک اور جو خاص بات ہے ان گیسٹ کے ساتھ ایٹریبیوٹڈ، وہ یہ ہے کہ جب ورلڈ ٹائم نے ورلڈ ٹائم میگزین سٹارٹ کیا تو دراصل یہ انہی جو آج ہماری گیسٹ پرسنالٹی ہیں انہی کا برین چائلڈ تھا، انہی کا آئیڈیا تھا کہ ورلڈ ٹائم کو ایک میگزین جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. وہ آج بھی اس میگزین کے ساتھ ان ون وے اور دی ادر جڑے ہوئے ہیں، اینڈ وی آر ایکسٹریملی انڈیٹڈ ٹو دیٹ ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی ایز اے میٹر آف فیکٹ. جیسے ویورز میں نے ابھی کہا کہ ہم ایک براڈ رینج جو ایشوز کی ہے وہ ڈسکس کریں گے اس پلیٹ فارم کے اوپر. تو آج جس ایشو پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے جو جاری پولیٹیکل اسٹیل میٹ ہے اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو بن چکا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو ہمارا فیوچر ایک پولیٹیکل سینیریو ہے جس میں ہم اگر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ایک سیٹ ہو چکا ہے جو اسی ایشو کے گرد ریوالو کرتا نظر آئے گا. میری مراد لیٹر گیٹ سے ہے، یعنی وہ مراسلہ، وہ سائفر جو کہ فارمر پرائم منسٹر نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک پبلک گیدرنگ میں جس کا ذکر کیا، اس خط کو لہرایا اور اسے ایک فورن کانسپریسی قرار دیا. اس کے ساتھ جڑے ہوئے ویورز بہت سارے ایشوز ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی کئی جو انٹر کنیکٹڈ ڈائمینشنز ہیں. وہ ہم جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے سوشل میڈیا اسپیس میں، نیشنل میڈیا کے اوپر اور پبلک ڈسکورس میں اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. کچھ باتیں وہ ہیں جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں، کچھ وہ باتیں ہیں جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں اس پلیٹ فارم سے آج ہم نے یہ سوچا کہ لیٹر گیٹ کے اوپر ہم بات کریں، اور جن پرسنالٹی کو آج ہم نے دعوت دی ہے اس شو میں ان کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں، کیونکہ ان سے زیادہ ایک موضوع اور ان سے زیادہ بہتر کوئی پرسنالٹی ہو نہیں سکتی جو اس ایشو کے اوپر بات کرے. اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمارے ویورز کو اس کے اوپر ایک بڑی جینوئن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ حاصل ہو. جو آج ہمارے گیسٹ ہیں ان کا ایک تقریباً 4 ڈیکیڈز پر محیط ایک ڈپلومیٹک پروفیشنل کریئر ہے، اور he has been holding extremely important assignments throughout his career. آپ ہمارے فارمر فورن سیکرٹری ہیں، اور آپ سیکرٹری رہے ہیں ٹو دی یونائٹڈ نیشنز، ٹو ساؤتھ کوریا اینڈ ٹو ایران. اس کے علاوہ سر آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، he has been سیکرٹری جنرل آف اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. تو میری جو آج مراد ہے اس پورے انٹروڈکشن کی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں ہمارے فارمر فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب. سر, I welcome you to the show and I'm extremely honored that you are being part of the show.
ویلکم سر. تھینک یو زاہد. سر میں آپ سے جو اپنی کانورسیشن ہے اس کو چاہوں گا کہ اس طرح شروع کیا جائے کہ یہ جو لیٹر ہے جس کو ہم سائفر بھی کہہ رہے ہیں، کیا ایز اے ڈپلومیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک یوزول ایک روٹین میٹر ہے، اس طرح کے جو سخت زبان یا جس کو کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج بھی کہا جاتا ہے، اس طرح کے جو مراسلے ہیں وہ آتے رہتے ہیں، اینڈ should they be dismissed, should they be just thrown in the dustbin or kept in the files، اور اس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اس کو لے کر ایک بڑی ڈبیٹ جو ہے وہ انلیش ہو گئی ہے پاکستان میں کہ کیا یہ انٹرونشن ہے، کیا یہ ایک کنسپریسی ہے. اینڈ ون لاسٹ ایسپیکٹ آف مائی ویری فرسٹ کوئری کہ سر ایک ہائپوتھیٹیکل بات کرتے ہیں، اگر آپ فارن سیکرٹری ہوتے اور آپ کے ہوتے ہوئے اس طرح کی کوئی سائفر یا مراسلہ آتا تو آپ کا کیا رسپانس ہوتا؟ تھینک یو زاہد. پہلے تو میں ایک کریکشن کرنی چاہوں گا. آپ نے میرے تعارفی کلمات میں مجھے بتایا کہ میں سیکرٹری رہا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں سفیر رہا ہوں. ایمبیسڈر تھا ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. آئی واز ایمبیسڈر ٹو ساؤتھ کوریا, آئی واز ایمبیسڈر ٹو ایران اینڈ سیکرٹری جنرل آف دی Economic Cooperation Organization, ECO, which used to be known as RCD before the Islamic Revolution. But before I answer your question, I think my first word has to be one of felicitation to Adil Niaz and his World Times Institute for involving me at this very first and inaugural podcast occasion. And as you rightly said, that I have been associated with World Times from its very inception, and that also was a great pleasure for me. And since then I have been mentally associated with this institute, and it is as if my own baby. And I consider Adil Niaz as my younger brother. Now, coming back to your question, I would describe this whole crisis as a crisis of diplomacy rather than a crisis of politics. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی 40 سالہ سفارتی کیریئر میں اس قسم کے بہت سے مواقع ایکسپیرینس کیے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، یہ ہماری قومی زندگی میں بھی اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہے. یہ صرف پہلی دفعہ جو چیز ہوئی ہے کہ کسی پاکستان کے لیڈر نے پہلی دفعہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو ایک بیرونی انوالومنٹ تھی اس سارے کرائسس میں، اس کو ایکسپوز کیا ہے پاکستان کے عوام کے سامنے. پہلے ہمیشہ سفارتکاری یا سیاست کے جو جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ عوام سے چھپائے جاتے رہے ہیں. یہ ہماری زندگی پوری 70 سالہ زندگی کا جو ایک کانسٹنٹ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے نام پر ہر چیز کی جاتی ہے اس ملک میں، لیکن عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ان کے ساتھ گزر رہا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جس پہ پہلی مرتبہ کسی لیڈر نے عوام کو کانفیڈنس میں لیا ہے ایک ایسے ایشو پر جو ان کی مستقبل کے ساتھ جس کا براہ راست تعلق ہے. اس کا تعلق صرف عمران خان کی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ یا اپنے ذاتی مستقبل کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قسمت کے ساتھ منسلک ہے سارا ایشو جو ہے. اب میں آتا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہوں گا، کیونکہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا مسئلہ جو ہے اس کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے بالخصوص میڈیا میں کہ سارے مسئلے کو 2 الفاظ کے اندر الجھا دیا گیا ہے.
ایک کانسپریسی اور دوسری انٹرونشن. تو اس پہ تو بڑے بڑے جوکس بھی آ چکے ہیں, سوشل میڈیا پر جائیے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کانسپریسی ہوتی ہے, اور بالخصوص ایسی کانسپریسی جو کوئی بڑی طاقت کو ہم کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو وہ کانسپریسی نہیں رہتی, کیونکہ اس کے شواہد کبھی نہیں چھوڑے جاتے. بالخصوص جب بڑی طاقتیں کوئی کانسپریسی کرتی ہیں, وہ کانسپریسی نہیں کرتی, وہ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں. یہ کانسپریسی کہنا ان بڑی طاقتوں کی ہتک ہے, اور یہ بالخصوص امریکہ نے تو 19ویں صدی کے بعد, بلکہ سیکنڈ ہاف آف 19th سینچری سے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے, جس پالیسی کو کہا جاتا ہے ریجیم چینج, کہ وہ حکومتیں جو امریکہ کو پسند ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور جو نہیں پسند ان کو وہ اگر ختم نہیں کرنا چاہتا تو دبانا چاہتا ہے. اور ہمارا 70 سال جو زندگی ہے, قومی زندگی, یہ مسلسل بھری پڑی ہے اسی دباؤ کے ساتھ. اسی دباؤ جو تھا, ہم نے پہلے دن سے, کیونکہ ہماری مجبوری تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ دنیا میں ایک عجیب قسم کا ملک, یعنی جیو پولیٹیکل وجود تھا. جس طرح سائمیز ٹوینز نہیں ہوتے کہ دو جڑواں بالکل ایک شکل کے, سارے جو ہیں الگ ہیں جسمانی طور پر, لیکن صرف تھوڑا سا ایک لٹل بٹ آف ہارٹ اینڈ مائنڈ کنیکشن تھا جڑا ہوا, بس. باقی بالکل دو جڑواں الگ دھڑ تھے ان کے. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ ناممکن تھا کہ ہم زیادہ عرصہ اکٹھے رہتے, اور ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور اس نے ہمیں دو لخت کر دیا, بالکل الگ کر دیا. تو اور یہ کوئی انہوں نے ایک سازش کے ذریعے نہیں کیا, بلکہ سازش اس کی ہم نے کی تھی. مصیبت یہ ہے, یہ ہمارے لوگ سمجھنے کی ان میں یہ اہلیت نہیں کہ جب سازش کوئی باہر سے ہوتی ہے تو سازش ایکچولی وہ سازش نہیں ہوتی, وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دروازہ یعنی اندر سے ہمیشہ کھلتا ہے. جب ہندوستان نے پاکستان کو دو لخت کیا تھا تو کیسے ہوا تھا؟ کیونکہ وہ تو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھے انتخابات ہوئے. اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر نے بڑے فری اور فیئر الیکشنز کروائے, لیکن جب وہ الیکشن کے رزلٹس آئے تو ایک سیاستدان کہتا ہے کہ مجھے تو یہ قبول نہیں ہے, کیونکہ جو میجورٹی والا تھا وہ مشرقی پاکستان سے تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں اس کی اسمبلی میں جاؤں گا. تو ہمارا ایک سیاستدان تھا جس نے ایک ایسا موقف اپنا لیا جو ان الیکشن کے انتخابات کے منافی تھا, اور اس سے ظاہر ہے کہ, اور اس نے اس وقت کے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے ساتھ مل کر وہ مجیب الرحمان کو جو اقتدار دینا تھا وہ نہیں دیا, اور بلکہ اس کو پرسویٹ کیا کہ تم ملٹری طاقت استعمال کرو اس کو روکنے کے لیے. وہ جو ہوا, اور اس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا, آدھا ملک چلا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سازش کس نے کی تھی؟ ہندوستان نے کی. ہندوستان نے فائدہ اٹھایا ہمارے اس جھگڑے سے, اور وہاں مشرقی پاکستان میں لوگوں کو مدد کی فوجی طریقے سے, اور ہمیں ملک کو توڑ دیا. اور جو اصل پاکستان تھا وہ ہم سے چھن گیا. ہم اصل پاکستان نہیں ہیں. صرف آپ کا تعلق پاکستان سے صرف اتنا ہے کہ یہاں لاہور کے باغ جو ہے, جس کو مینار پاکستان اب کہا جاتا ہے, صرف وہاں پر ایک قرارداد پاکستان تسلیم ہوئی تھی, ورنہ جو اصل پاکستان ہے وہ سارا مشرقی پاکستان میں بنا تھا. اس کی بنیاد مشرقی پاکستان میں رکھی گئی تھی. مسلم لیگ وہاں بنی تھی 1906 میں, اور اس اکتوبر 1906 میں ہی جو پہلی دفعہ ہندوستان میں سیپریٹ الیکٹریٹ کا پرنسپل پیش کیا گیا تھا انگریزوں کو, لارڈ منٹو کو, تو وہ ڈھاکہ میں ایک وفد تشکیل ہوا تھا 35 ممبروں کا, آغا خان کی قیادت میں, شملہ ڈیپوٹیشن کے طور پر, اور جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے تو ہمارے لیے الگ انتخابات کا حق ہونا چاہیے, جو انگریزوں نے تسلیم کر لیا. سو پاکستان کی بنیاد وہاں رکھی گئی تھی, اور ہم سے 1971 میں ہم نے وہ پاکستان گنوا دیا, اور گنوانے کے بعد نہ کسی نے شرم کی
اسی جو اسمبلی آدھے ملک کی اسمبلی تھی مغربی پاکستان، اس کو پارلیمنٹ بنا کر ہم نے ایک آئین بھی تشکیل دے دیا، اور وہ آئین جو ہے اب تک چل رہا ہے، جس کو حکمران یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے مفاد کا کوئی فیصلہ اس پارلیمنٹ میں نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، اور اس پارلیمنٹ کو صرف ایک اکھاڑا بنا کے رکھا ہوا ہے جس کی آپ سینز دیکھتے رہتے ہیں، اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بات تو ہم سازش کی کر رہے ہیں نا، تو ابھی تک تو سازش ساری اندر سے ہوئی ہے، پاکستان ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کر لیا تھا آزادی کے بعد کہ ہم مغرب کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ قائد اعظم کا یہی ایک یقین تھا کہ مغرب ریپرزینٹ کرتا ہے فریڈم اور ڈیموکریسی کو، اور یہ بات بھی درست تھی، کیونکہ سوویت یونین کی جو شہرت تھی وہ یہ تھی کہ وہ مونولیتھک ہے اور آٹوکریٹک ہے، ڈکٹیٹر والی ہے، بڑے برا نظام ہے۔ تو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس جو پلر ہے اس کے ساتھ رہیں گے جو کہ ہمیں آزادی اور ہماری جمہوریت کو یقینی بنانے میں مدد دے گا۔ اس نے مدد کیا دینی تھی؟ اس نے ہمیں آدھا ملک ہمارا توڑوا دیا 71 میں، اور اس سے پہلے جب ہم سازش کی بات کرتے ہیں تو 1962 میں، کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی تھی کہ کشمیر ہندوستان نے ملٹری طور پر قبضہ کر لیا تھا پہلے ہی، اور وہ ان کے پاسدار ہم کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے کشمیر کو آزاد کروا دیں۔ بہت دفعہ ہم نے کوشش کی لیکن وہ چلتی نہیں تھی بات۔ اور پھر 62 میں چائنا کا جب جھگڑا ہوا ہندوستان کے ساتھ، اور سنکیانگ اور لداخ کا ایریا چائنا نے ہندوستان کو جب گردن سے پکڑا، تو چائنا نے پاکستان کو کہا، ہمارے لیڈروں کو کہا کہ میں نے پکڑا ہوا ہے، تم کشمیر لے لو۔ یعنی یہ چائنا نے ہمیں آفر کی تھی کہ لے لو، آ جاؤ لے لو، لیکن اس وقت ہمارے جو صدر تھا ایوب خان، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ تھا بڑا یعنی اچھا نوجوان، اس وقت دنیا میں لیڈی کلر تھا، لیکن جہاں پاکستان کے مفادات کی بات ہے وہاں دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آزاد ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت دو بندے، ایک امریکہ سے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا ایورل ہیریمن، اور دوسرا ڈنکن سینڈس برطانیہ کا فارن سیکرٹری تھا، یہ دو پاکستان آئے اور انہوں نے ایوب خان کو کہا کہ خبردار تم نے کشمیر کی طرف نظر بھی دوڑائی تو وہ، اور ہم تمہیں کشمیر پہ فیصلہ کروا دیں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا۔ تو ایوب خان نے وہ موقع گنوا دیا۔ 3 سال تک انہوں نے نہ امریکہ نے نہ برطانیہ نے کچھ مدد نہیں کی کشمیر میں آزادی کے لیے۔ بالآخر بھٹو نے ایوب کو مجبور کیا جبرالٹر آپریشن شروع کرنے کے لیے، اور کیونکہ بھٹو جوشیلا آدمی تھا اور اس میں ہمت بھی تھی، اور اس نے بعد میں بھی اچھے کارنامے کیے، تو بھٹو کا یہ تھا کہ اس نے جبرالٹر آپریشن شروع کروا کے، اور ہماری فوج تقریباً سری نگر جانے والی تھی، اور اس وقت چائنا کا جو ڈیفنس منسٹر تھا وہ اس وقت ان کا فورن منسٹر بھی تھا، اس کا نام تھا مارشل چین جی۔ وہ ایک ان کا جو فوجی چائنا کی لبریشن وار کا ہیرو تھا، بڑا جرنیل تھا، وہ باقاعدہ کراچی آیا، 1 ستمبر کی بات ہے 65 کی، اور کراچی میں بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اس نے بتایا کہ آپ یہ جگہ نہیں، اس جگہ سے ہندوستان کو گھیریں۔ وہ جو ملٹری ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس نے سمجھائے، اور اس طریقے سے ہمارا جرنیل تھا ایک جنرل اختر ملک، اس نے وہ آپریشن شروع کی، اور وہ جس رفتار کے ساتھ کشمیر کی طرف بڑھنے لگا تھا اس کامیابی سے کہ صرف 2-3 کلومیٹر رہ گیا تھا اخنور، جہاں سے جموں کے ذریعے سے داخل ہوتا، یعنی ہم نے بیک سائڈ سے کشمیر کو لینا تھا۔ تو اس وقت ہمارے فورن آفس میں امریکہ کا پولیٹیکل کاؤنسلر آتا ہے، اور وہ ہمارے فورن آفس میں دماغ کرتا ہے، جس کو دماغ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جس رفتار سے تمہاری فوج کشمیر میں جا رہی ہے، یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ تم within 10 days you will be in Delhi، دلی میں پہنچ جاؤ گے تم، تو یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے، stop it، یہ کہا انہوں نے، stop it، تمہاری ہمت کیسے ہے یہ؟ تو بھٹو فارن منسٹر تھا، لیکن اس کے باوجود ہمت نہ ہوئی،
تو وہ جو آپریشن تھی جھم جوڑیاں کی آپریشن وہ اسی وقت انسٹنٹلی ختم کر دی گئی. اسی وقت وہ ایسے ختم نہیں کی کیونکہ وہ بہت برا دھچکا سیٹ بیک ہوتا. انہوں نے یہ کیا کہ کمانڈر بدل دیا اس کا. اختر ملک کو ریموو کر دیا گیا اور جنرل یحییٰ جس کی شہرت سب کو پتہ تھی کہ وہ اس 12 گھنٹے دن میں 24 میں سے دھت رہتا تھا شراب میں, تو اس شخص کو کمانڈ دے دی گئی. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ آپریشن ختم کرنی تھی, اس قسم کے بندے کو لا کے بٹھانا تھا, وہ ہو گئی. تو یہ سازش کس نے کی؟ امریکہ نے کی یا برطانیہ نے کی؟ یہ سازش ہم نے کی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ 65 کا واقعہ. اس کے بعد 71 کی میں نے آپ کو بات بتا دی. اس کے بعد پھر آتا ہے بھٹو, جس نے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ انڈیا نے دھماکہ کیا تھا نیوکلیر پوکھرا پہ 74 میں. تو بھٹو نے کہا کہ ہم نے بم بنا کے چھوڑنا ہے, اور بھٹو نے باقاعدہ ایک نیوکلیر پروگرام کا آغاز کیا اور پہنچ گیا. تو اس کو دھمکیاں ملی. کسنجر نے یہ کہا کہ ہم تمہاری مثال بنا دیں گے اگر تم نے اپنا نیوکلیر پروگرام رکھا. اور اس دوران میں ایکچولی پیرس میں ہوا کرتا تھا. اس وقت ہم نے ایک فرانس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایک ڈیل سائن کیا تھا جس کے ذریعے سے فرانس نے ہمیں ایک ری پروسیسنگ پلانٹ فروخت کرنا تھا, تو یورینیم کا ری پروسیسنگ کے لیے. تو امریکہ نے پہلے ہمیں کہا کہ ڈونٹ سائن دس ڈیل, ہم نہیں مانے, بھٹو نہیں مانا. پھر اس نے فرانس کو مجبور کیا کہ اس ڈیل کو ریووک کرو, اور ریووک کروایا اس نے. تو اس کے بعد پھر امریکہ نے ہم پہ سینکشن لگائے کہ یہ ایکٹیویٹی اپنا نیوکلیر پروگرام کی بند کرو. تو بھٹو نے ایک سٹینڈ لے لیا جو ڈیفائنس تھی امریکہ کی خواہشات کے خلاف. تو نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کی خواہشات کا سب کو علم تھا اور بھٹو ریموو ہو جاتا ہے. اب وہ ملٹری کو امریکہ نے نہیں کروایا تھا, وہ ہم نے اندر سے ہوا ہے, ہمارے ہاں سے ہوا تھا. 1977 کی میں بات کر رہا ہوں. جو ملٹری جس میں بھٹو کو ریموو کیا گیا, خواہش تو امریکہ کی تھی کہ بھٹو نہیں رہ سکتا اب, کیونکہ امریکہ کو اس نے ڈیفائی کر دیا تھا. امریکہ کی مرضی کے خلاف ایک پروگرام چلا رہا تھا. لیکن کچھ بھی وجہ ہو, کیسے ہی ہو, بھٹو کو ریموو ہم نے خود کیا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جس نے ریموو کیا وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا. اصولاً تو امریکہ کو فوجی ڈکٹیٹر کبھی پسند نہیں ہوتے, لیکن پاکستان کے کیس میں ہمیشہ جو فوجی ڈکٹیٹر رہے ہیں وہ امریکہ کے چہیتے رہے ہیں. ہنی مون پیریڈ ہمیشہ ہمارا امریکہ کے ساتھ صرف ملٹری رولز میں ہو رہا ہے, یہ وہ دیکھ لیجئے. تو اس وقت ضیاء الحق جو ہے ان کو اس وجہ سے بھی زیادہ فیوریٹ ثابت ہوا کیونکہ امریکہ نے جو سرد جنگ کی, کولڈ وار کی آخری جو ڈیسائسو بیٹل لڑنی تھی سوویت یونین کے خلاف, اس میں صرف جہاد کے ذریعے سے سوویت یونین کو شکست دی جا سکتی تھی, دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں تھی. تو امریکہ نے جہاد لڑوانے کے لیے ضیاء الحق سے بہتر ان کو کوئی آدمی نہ ملا. انہوں نے پاکستان میں جتنے ریلیجس سیمینریز تھے, مدرسے تھے, وہاں سے بچوں کو 12 13 سال کے بچوں کو رائفلیں پکڑا کے ملٹری تو ان کو سوویت یونین کے خلاف میدان میں اتار دیا. تو ایک طرح سے سوویت یونین جس کو مغرب والے ایول سوویت امپائر کہا کرتے تھے, اس کو شکست یا اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے جو واٹرلو تھا وہ ہم نے بنایا افغانستان کو. اور ہم نے وہ جنگ جو امریکہ نے کمیونزم کے خلاف لڑنی تھی, ہم نے بیٹل گراؤنڈ بن کر وہ جنگ لڑی اور ہم نے ایول سوویت امپائر کو ڈسمینٹل کیا, ان کو نکالا افغانستان سے. اب اس کے بعد جو امن کے ڈیویڈنڈز تھے, دے نیور کیم ٹو پاکستان. ہم نے جنگ لڑی تھی مگر ہمیں نہیں آئے, بلکہ ہمیں اسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا, افغانستان کو بھی اور ہمیں خود بھی. امریکہ نے بوریا بسترا اٹھایا, حالانکہ سارا وقت وہ اس وقت ان مجاہدین کو ملٹری اکوپمنٹ دیا کرتا تھا, سعودی پیسہ انوالوڈ ہوتا تھا. یہ جو کیا نام تھا, اسامہ بن لادن وغیرہ, یہ سب اس دور کی پیداوار تھے جو امریکہ نے بنائے تھے, طالبان جن کو کہا جاتا ہے. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ جب وہ ہو گیا, یورپ آزاد ہو گیا اس سوویت امپائر کے ٹوٹنے کے بعد,
جب برلن دیوار گر گئی اور جو مشرقی یورپ تھے وہ ڈیموکریٹک ہو گئے, کیپٹلزم آ گیا تو خوشحال ہو گئے, تو جتنے بھی فائدے ہو سکتے تھے وہ یورپ کو چلے گئے, اور پاکستان اور افغانستان اسی طرح لٹتے پٹتے رہ گئے, اس ملبے کے نیچے دب گئے. تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ ضیاء الحق, جس وقت سوویت یونین نے فیصلہ کیا کہ میں نے اب نہیں لڑنا, نکلنا ہے کیونکہ بہت نقصان ہو گیا تھا, اس وقت ضیاء الحق نے ایک سٹینڈ لیا اور یہ کہا کہ میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا, میں چاہوں گا کہ یہ اگر اب چلے گئے اور وہاں نجیب اللہ کو چھوڑ گئے تو پھر تو یہ ساری لڑائی جو 10 سال یہ لڑے ہیں تو وہی ان کا ایجنٹ جو ہے وہی حکمران رہے گا, کیونکہ اس کو نکالنا ناممکن ہوگا. ضیاء نے کہا پہلے حکومت بنائی جائے افغانستان میں, سیاسی حل کیا جائے, سب دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے, جو آج بھی مسئلہ وہی چل رہا ہے, تو وہ دھڑا بنانا. ضیاء نے وہ سٹینڈ لیا. امریکہ نے کہا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ, یہ تمہارا مسئلہ ہے, ہم جا رہے ہیں اور سوویت یونین بھی جا رہا ہے. سو ضیاء الحق نے ان کو امریکہ کو ناراض کیا, مگر امریکہ نے خود تو اس کو نہیں مارا, ہم نے مار دیا. وہ سازش جو تھی وہ ہم نے کی تھی. پھر ہر سازش ہم خود کرتے ہیں, اتنے تیز ہیں ہم اس معاملے میں کہ سازش ہم خود کرتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو مثال یہ بتا دوں کہ یہ تاریخ ہے ہماری. جب افغان پنجاب پر حکومت کر رہے تھے, مغل دلی میں تھے, یہاں افغان تھے, اس وقت ہمارے لاہور شہر کے اندرون شہر کے جتنے مسلمان تھے انہوں نے سکھوں سے رابطہ کیا کہ یار تم آ جاؤ, تو ان کے ساتھ سازش کر کے افغانوں کو نکالا, کہا کہ یہ لاہور شہر کے جتنے دروازے ہم کھلے رکھیں گے تم آ جانا. تو انہوں نے کولیبریٹرز ادھر رہے ہیں, کولیبریٹرز ہم تو یہی ہے, جتنے بھی حملہ آور آتے تھے ہم سندھ پہ جا کر ان کا استقبال کرتے تھے, ان کو دلی چھوڑ کے آتے تھے. یہ ہمارا چہرہ ہے ہماری قوم کا. میں کیونکہ اب تک اس قوم کو غیرت نہیں آئی, نہ سمجھ آئے گی جب تک ان کو بار بار بتایا نہیں جائے گا. تو بات میں آتی ہے کہ ضیاء الحق نے سٹینڈ لیا امریکہ کے خلاف. ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہو گیا, یعنی وہ سازش کوئی امریکہ نے نہیں کی تھی, کیونکہ اگر امریکہ کرتا تو اس طیارے میں اس کا اپنا سفیر تو نہ ہوتا, اس کا اپنا جرنیل تو نہ ہوتا. سازش ہماری تھی جس کی وجہ سے ہمیں تو تمیز کچھ نہیں تھی کہ بھی کہ ایٹ ایوری کاسٹ وی ہیڈ ٹو گیٹ رڈ آف ضیاء الحق. یعنی خود کفیل ہیں ہم اندرونی طور پہ سازشیں کرنے میں. خود کفیل کیا, میں کہتا ہوں کہ حد ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, تو ضیاء الحق کے اس حادثے کے بعد پھر اس کے فیونرل پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ شولٹز خود آتا ہے یہاں. افسوس, کیونکہ بڑا ہیرو تھا ضیاء الحق ان کا, اور وہ تو مشکور تھے کہ اس نے سوویت امپائر کو ختم کر دیا تھا. تو وہ اس فیونرل پہ آیا اور ساتھ اپنے ایک نیا سفیر لایا جس نے ریپلیس کرنا تھا جس سفیر کو ہم نے یہاں مار دیا تھا. سمجھ گئے, رافیل تھا. اس کی جگہ اوکلے لے کے آیا جو کہ اس وقت افریقہ میں ایک لڑائی والے ملک میں تھا, وہاں سے اٹھا کے رابرٹ اوکلے وہ آیا, تو اس کو یہاں چھوڑا. اس وقت الیکشن ہونے تھے اور ضیاء الحق کا جانشین تھا اس وقت کا چیف منسٹر پنجاب کا نواز شریف. تو یہ ایک یقینی بات تھی کہ اس نے جیتنا تھا. الیکشنز میں IGI ٹائپ چیز بن گئی تھی, ایک لشکر بن گیا تھا رائٹسٹ کا, کنزرویٹوز کا, تو وہ الیکشن میں جیتنا تھا. لیکن امریکہ کے 2 سیکٹری آئے یہاں, رابرٹ مرفی اور رچرڈ مرفی اور رچرڈ آرمیٹیج. تو وہ آئے اور ان کا مقصد تھا بے نظیر کو پرائم منسٹر بنوانا. سو دیٹس ہاؤ انہوں نے آ کے نیگوشیٹ کیا ہماری فوج کے ساتھ اور کچھ شرطیں منوائیں, تو بجائے نواز شریف کے تو بے نظیر کو پرائم منسٹر بنایا گیا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پورا کھل کے کہ یہ ہمارا ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. یہ سب اسی کی کنٹینویشن ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو ابھی ہوئی ہے, یہ ایک کنٹینیوم ہے مسلسل ہمارے ملک کا. بدقسمتی سے ہمارے رولرز کی وجہ سے جو یہ سب کھیل کھلواڑ کرتے رہے ہیں امریکہ کی خوش آمد کے لیے اور خوشنودی کے لیے. تو ہوا یہ کہ پھر بے نظیر کو بنا, 1.5 سال بعد اس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ اس کے نیت میں فطور آ گیا تھا اور اس نے کچھ ہندوستان کے ساتھ بھی آمد و رفت زیادہ شروع کر دی تھی. جو ہمارے وائٹل سپریم نیشنل انٹرسٹ تھے ان کو جب خطرہ ہوا تو فوج could not accept tolerate, اور وہ انٹروینشن کا سلسلہ جاری رہا. میں نے کہا نا کہ بے نظیر کو انسٹال کیا گیا, پھر اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں
اور پھر آتا ہے 1997 کا واقعہ جب میں فارن سیکرٹری تھا. تو اس وقت انڈیا نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے 11 مئی 1998 کو. جی. اور ہمارا ظاہر ہے کہ فوری ریئیکشن یہی تھا کہ ہم بھی اب جواب دیں گے. اور مجھے یاد ہے اب تک کہ اس وقت ہم لوگ الماتی میں تھے, پرائم منسٹر نواز شریف, میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو وہاں پہ بات ہوئی ہماری, تو میں نے ان سے اجازت لے کر میں نے کہا کہ بھئی ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ انڈیا نے ٹیسٹ کر دیا, کہتے ہیں پھر ہم کی کرنا ہے. میں نے کہا جی ہم بھی جواب دیں گے. اور میں نے کہا کہ ہم اب 2 دن اور یہاں نہیں رہیں گے, جو رہنا تھا اب لیٹس گو بیک, اور جا کے ہم جلدی سے کیبنٹ وغیرہ کی میٹنگز بلائیں گے اور ہم نے آگے اپنا جواب دینا ہے. جی. تو ہم واپس آ گئے. تو جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے وہیں پر مجھے پتا تھا کہ ابھی امریکہ کی طرف سے کال آ جائے گی ہمیں اور ہمیں منع کیا جائے گا. یہ وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہاں نواز شریف کا ٹیلی فون جو تھا وہ ڈسکنیکٹ کروا دیا تھا کہ تاکہ اس کو کوئی کال نہ باہر سے آئے. اچھا. اور میں نے ان کو بتا بھی دیا تھا. تو باہر پاکستان آ گئے. وہی ہوا کہ ان کا میسج آیا کہ جی ہم آ رہے ہیں, ڈیلیگیشن ایک آنا چاہتا تھا. میں نے ان کو روک دیا. میں نے کہا میں ابھی نہیں آپ کو ریسیو کر سکتا, آپ 15 سے پہلے نہیں آئیں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں 13 تاریخ کی, کیونکہ اس وقت ہم کابینہ میں تھے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی, ڈیفنس کمیٹی کی. تو خیر اس پہ بلکہ وہ امریکن ناراض ہوئے. انہوں نے آرمی چیف کو میری شکایت کی کہ جی یہ شمشاد ہمیں روک دیا یہاں, ہم تو ٹیمپا میں جہاز میں بیٹھے ہیں. وہ سینٹ کام کا کمانڈر جنرل زینی اور اسٹوپ ٹیلبرٹ, رک اینڈرفرتھ اور بروس رائڈل وغیرہ سارے بیٹھے تھے پورے کہ اب جا کے پاکستان کو دباؤ میں لائیں گے. تو خیر وہ آرمی چیف نے مجھ سے پوچھا, میں نے بتایا کہ جی میں ابھی فارغ نہیں ہوں. تو ایونچولی وی ریسیو دیم آن 15th جو میں نے کہا تھا. یہ بھی بات غلط ہے کہ فوج ہمیشہ چلاتی ہے, فوج اپنی مرضی نہیں کرتی. فوج جو ہے بہت ہماری سمجھ والی فوج ہے. یہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی چیز بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف فوج نہیں کرتی بطور ایک ادارے کے. کوئی انڈیویجول بہک جاتے ہیں جس طرح مشرف بعد میں ہوا تھا. تو بہرحال اس وقت پھر یہ ہوا کہ بہت دباؤ تھا. یہ آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ میں جب ہوتا تو اتنا تھا, ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نے کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہی بات جو ابھی دھمکی دی گئی ہے. تو اس وقت یہ تو ہو نہیں سکتا تھا نا کہ ہمارا پرائم منسٹر باہر جا کے یہ دھمکی بتاتا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی. وہ تو بلکہ ہمیں ایکسپلور کر رہا تھا کہ ہم کس طرح بچ سکیں کہ ٹیسٹ نہ کریں. بلکہ بعد میں جب وہ آیا ڈیلیگیشن تو ان کو کہا کہ بھی میری تو مجبوری ہے. یعنی اپولوجیٹک تھا وہ ان سے. جب ہم نے ٹیسٹ کر لیا تو اس نے معافی مانگی تھی ان سے کہ ایک مجبوری تھی. تو مقصد یہ فرق ہے. تو دباؤ اتنا تھا. اب جس دن اور اس دوران میں ایک سیکرٹ وزٹ پر چائنا گیا. رائٹ. وہ تھے جو ان کے لوگ تھے, ہواری جو ہوتے تھے, وہ کہتے تھے میاں صاحب تسی آپ جاؤ چائنا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں چائنا کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے فوری طور پر, اور ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے کیا ہم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ بعد میں چائنیز مدد کی ہمیں ضرورت ہوگی. چائنیز کی مدد جو سفارتی سطح پر ہوتی ہے. تو ان کے وزیر کہنے لگے میاں صاحب تسی آپ جاؤ. میں نے منع کر دیا کیونکہ میاں صاحب اگر خود جاتے تو ایسے لگتا جس طرح ہم چین سے اجازت لینے گئے ہیں کہ بھی ہمیں دھماکے کرنے کی اجازت دے دو. تو وہ بات امپریشن غلط تھا. تو ہی ایگریڈ. نواز شریف صاحب میری بات تسلیم کرتے تھے. تو خیر میں گیا, چائنیز کو بریف کر کے آیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک واقعہ. ان دنوں جمبو ہوتے تھے جہاز. تو میں کراچی سے فلائٹ چینج کرنی تھی. تو میرے ساتھ تھے, میرے اسٹاف میں ایک جرنیل تھے, ایک سلمان بشیر تھے اور ایک سائنٹسٹ تھا. یہ 3 بندے جو میرے ساتھ گئے تھے. وہ نیچے تھے, میں اوپر بیٹھا تھا. اتنے میں ایئر ہوسٹس نے مجھے ایک چٹ دی لا کر, اور اس میں لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ول بی برنٹ الائیو بیکڈ اینڈ روسٹڈ. بس. تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھی یہ کس نے دیکھ دیا؟ آپ کے جو کولیگ بیٹھے نیچے انہوں نے. تو میں نے کہا اس کو بلاؤ. تو سلمان بشیر جو یہ فارن سیکرٹری بعد میں بنے تھے, وہ میرا اسٹاف افسر تھا. تو میں نے کہا یہ کس نے دیا؟ کہتا جی کوئی بندہ آیا تھا اور وہ جلدی سے آ کے انہوں نے کہا شمشاد صاحب کو میرا ذاتی پیغام یاد دیتا. کہتا میں نے تو کھولی بھی نہیں چٹ, تو میں نے آپ کو بھجوا دی. میں نے کہا لو پڑھ لو. تو دھمکیاں
وہ دینے والے کون تھے؟ وہ امریکن نہیں تھے، وہ ہم لوگ ہی تھے. اچھا. تو اور کون ہو سکتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ان کو پتہ تھی. تو مجھے انانیمس کالز آ رہی تھیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا شمشاد کروا رہا ہے جتنا بھی اس گورنمنٹ سے ٹیسٹ کروانے کے لیے. تو مجھے دھمکیاں تھی کہ تمہیں مار دیا جائے گا. تو میں نے کہا تھا ایسی کی تیسی. اور پھر یہ تھا کہ میرے اپنے کولیگز کچھ سینئر جو تھے ایڈیشنل سیکرٹری لیول کے، وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. تو میں نے ان کو سائڈ لائن کر دیا تھا بالکل، کیونکہ میں اس وقت جس فارن سیکرٹری ہوتا ہے یہ بالکل جس طرح آرمی چیف ہوتا ہے اسی طرح ہمارا فارن سیکرٹری کا اسٹیٹس ہوتا ہے. تو میں نے اپنے ساتھ ایک ینگ ٹیم رکھی اور ہم نے 17 دن بیٹھ کر باقاعدہ کرائسس مینیج کیا، اور بالآخر ہم نے فیصلہ پرائم منسٹر سے نیوکلیر ٹیسٹ کے لیے کروایا، کیونکہ وہ تو بہت ریلکٹنٹ تھا. آخری رات کو جو ہوتا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، قوم کو پتہ لگنا چاہیے یہ کیا چیزیں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو 27 مئی کو 12 بجے میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، تو مجھے فون آتا ہے GHQ سے، DG ملٹری آپریشن تھے جنرل توقیر ضیاء. انہوں نے کہا کہ سر ہمیں ابھی ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل یہ دونوں مل کر ہم پر حملہ کرنے، ہماری نیوکلیر انسٹالیشن پر حملہ کرنے والے ہیں. ان کے اسکواڈرن جہاز فلاں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، کوئی ادھر مدراس کی طرف. تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ مشورہ چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں، اس ایئر میں C-130 جہاز جو ہے وہ اڑا دیں، تو اس شور میں کوئی بھی آپریشن نہیں ہو سکتا. جو C-130 ہوتا ہے نا، وہ تو پنکھوں والا جہاز ہوتا ہے. ایسے ہی میں نے بات کر دی مذاق سے، لیکن نہیں، پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس رات آئی ووک اپ دا ورلڈ، دنیا کو میں نے جگایا. اور وہ اس طریقے سے، سب سے پہلے میں نے انڈیا کے ہائی کمشنر ستیش چندر ہوتے تھے، ان کو بلایا دفتر میں، سمن کیا اپنے کچھ 12:30 بجے قریب، 12:30 پونے 1 بجے. تو میں نے کہا کہ دیکھو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگ یہ ایک مس ایڈونچر کرنے والے ہو، لیکن جاؤ اپنی حکومت کو بتا دو کہ وی آر آلسو ڈپلائڈ، فلی ڈپلائڈ، اور یو شوڈ بی ریڈی فار consequences of unimaginable magnitude. یہ میرے الفاظ ہیں جو میں نے کہے. اور آج یہ الفاظ باقاعدہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کا حصہ ہیں، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں اس واردات کا، سارے کرائسس کا. تو اس کو میں نے یہ کہہ کے بھجوا دیا. دوسرا، میں نے اسی وقت امریکن امبیسڈر کو بلایا اور اس کو بتا دیا کہ بھی یہ ہے، تم ابھی جب کے چیک کرو. پھر میں نے کیا کوفی عنان سیکرٹری جنرل تھا، اس کو ٹیلی فون، اس کو بتایا. رشین امبیسڈر کو بلایا. سب سے انٹرسٹنگ کہ چائنیز کو جب میں نے بلایا، وہ بیچارہ رات 2 بجے، اس نے سوچا پتہ نہیں کیا آفت آ گئی، وہ سلیپنگ سوٹ میں ہی آ گیا. تو میں نے کہا کہ یہ ہوا، اور آئی وانٹ یو کہ چائنا میں آپ کے بیجنگ میں اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ نیتنیاہو آیا ہوا ہے، وزٹ پہ آیا ہوا تھا اسرائیل پرائم منسٹر. میں نے اس سے پوچھو، ایون اف یو ہیو ٹو ویک ہم اپ، کہ یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے. تو میں نے دنیا کو جگا کے، اور اپنے پھر اس کے بعد آخر میں نے اپنے ایمبیسڈر کو کہا جو نیو یارک میں تھا، احمد کمال، میں نے یہ کہا کہ تم CNN پہ جا کر یہ بات کرو، پبلک میں بتاؤ، بیکاز پریمپٹ کرنے کے لیے کسی چیز کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ میں اس وجہ سے مینشن کر رہا ہوں کہ عمران خان نے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا. لہرانے والی بات جو لوگ بڑی یعنی برے انداز سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ دیٹ عمران ڈیڈ. اس نے نہ صرف یہ کہ دنیا کو بتا دیا کہ یہ ہمارے خلاف ایک اقدام کیا جا رہا ہے، بلکہ اس نے ہی ٹک دا پیپل آف پاکستان انٹو کانفیڈنس فار دا فرسٹ ٹائم. پہلے کبھی کسی حکمران نے عوام کو تو بتایا ہی نہیں تھا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، ہم پہ کیا دباؤ ہے، کیا پریشر ہے، کبھی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ہم تو کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہمارے حکمرانوں کا یہ شیوا تھا، اور آج بھی ہے، سچی بات پوچھیے. تو بس اس کے بعد یہی ہوا کہ صبح کو 7 بجے تک مجھے سب طرف سے جواب آ گیا. کوفی عنان نے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ رپورٹ غلط ہے. امریکن ایمبیسڈر نے کہا کہ ہم نے آپ کا ایمبیسڈر جو ہے واشنگٹن میں ریاض کھو کر اس کی اسرائیلی ایمبیسڈر سے گفتگو کروا دی ہے، اور انہوں نے یقین دلا دیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور چائنیز نے بھی کہا کہ ہم نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے چیک کر لیا، کوئی نہیں. تو صبح کو
ہر طرف سے جب سگنل آ گیا تو پھر میں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو فون کیا کہ جی رات کو یہ واقعہ ہو گیا تھا, میں نے کرائسس مینیج کر لیا, اب میں آؤں گا حسب مطابق جو پروگرام تھا پہلے سے بنا ہوا, اس میں نے اس کو 9 بجے لے کر NDC جانا تھا, نیشنل ڈیفنس کالج, پرائم منسٹر کو, یہ پہلے سے تھا تو بہرحال 9 بجے میں پرائم منسٹر کو لے کر NDC چلا گیا. وہاں پر بڑی گرم بحث ہوئی. ینگ افسر تھے جتنی ہماری آرم فورسز کے, وہ سب ناراض تھے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا, تو ڈو اٹ ناؤ کے نعرے لگنے شروع ہوئے. تو آئی کوڈ سی پرائم منسٹر کو چہرے پہ پسینے. تو جب ہم اس کے میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد آئے, کافی جب پی رہے تھے, تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا کشمش شاہ صاحب آپ میرے ساتھ آ جائے. جب بھی وہ پریشان ہوتے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے, جہاں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا ہونا, تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا, اور ساتھ جنرل جہانگیر کرامت کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیں. تو وہ اپنی گاڑی میں, تو ہم دونوں چلے گئے وہاں ان کے دفتر میں. تو ایک طرف جنرل جہانگیر کرامت بیٹھے ہیں, دوسری طرف میں بیٹھا ہوں. تو ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں, ساری تیاریاں مکمل ہیں, جس وقت بھی آپ کہیں گے تیار ہیں, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے, بیکاز یو آر دی ہیڈ آف گورنمنٹ, اور یہ فیصلہ کرتے وقت سوچ لیجیے کہ قیمت بہت دینی پڑے گی اس کی. تو اس کی طرف انہوں نے میری طرف پوچھا کہ شمشاد صاحب کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی آپ کو اپنی سروائیول کی, بقا اور سروائیول کی جو کوئی قیمت جو نہیں ہوتی, تو بس یہ میں نے ایک فکرے میں جواب دیا. تو انہوں نے کہا تھینک یو, شام کو ٹیسٹ ہو گیا. جی. تو یہ جو کرائسس ہے یہ ہم نے مینیج کر کے ٹیسٹ کروائے, اور اس کے بعد پھر دسمبر میں مجھے یاد ہے کہ امریکہ نے ہمیں وہاں بلایا واشنگٹن. وہاں کلنٹن نے خود ہمارے پرائم منسٹر سے کہا, پرائم منسٹر had I been in your place I would have done exactly the same thing. یعنی وہ اپنے مفادات میں آپ پر دباؤ تو ڈالتے ہیں لیکن جب آپ اپنے مفاد میں فیصلہ کر لیں تو اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے جو ان کی خوش آمدی بنے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلونگڑے نے اپنی ماں بھی بیچ لیں گے. یہ امریکہ کہتے ہیں کہ پاکستانی تو پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے, یہ حال ہے. تو یہ واقعہ میں نے کرائسس کا آپ کو بتایا کہ آئی ہینڈلڈ اٹ. اب یہ جو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, یہ کیا تھا, سازش تھی یا میمو تھا. یہ میمو شیمو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ میمو تو وہ تھا جو زرداری نے لکھا تھا, حسین حقانی اوباما کو جو لکھا تھا حسین, وہ تھا, وہ میمو گیٹ تھا. یہ میمو گیٹ نہیں ہے, اس کو لیٹر گیٹ کہتے ہیں, لیکن لیٹر بھی نہیں تھا. یہی تو بات ہے کہ ہمارے لوگ میڈیا جو ہے وہ اتنا کنفیوز کر جاتے ہیں, ان کو پتہ چلا کچھ ہوتا نہیں ہے اور ہوا میں کلابے لگاتے ہیں. تو یہ ہوا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جب سے عمران خان اقتدار میں آیا ہے اس کو پسند نہیں ہے. حالانکہ بائیڈن عمران کو مل چکا ہے, اور اس وجہ سے ہی نوز ہم بیٹر دین اینی ادر امریکن. تو وہ ان کا مفاد میں نہیں ہے جو اس کی پالیسیاں ہیں عمران کی, اور وہ پالیسیاں ہیں صرف پاکستان کے لیے. یہ اس نے پہلے دن سے کہہ دیا ہے کہ میرا جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں. پاکستان ہے اور اسلام ہے, یہ دو چیزیں ہیں جو جب سے آیا کر رہا ہے. تو کوئی امریکن نہیں ملتا اس کو سوائے اس کے کہ شروع میں ایک وہ کیا سیکرٹری آف اسٹیٹ آیا تھا پومپیو, اس کو ملنے آیا تھا. بہرحال تو وہاں اب یہ ہوا, الیکشن ہونے تھے تو ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کر ان کا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا ڈان لو, اس نے یہ جو زبانی باتیں جو ہمیں 36 دفعہ ہوتی تھی باتیں, یعنی ہم امریکن ایمبیسڈر کو بلا کر بات کرتے تھے, وہاں وہ ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب کارگل کے دنوں میں ہر روز کہ وہاں سے نکالو فوج, ریاض کو کہتے تھے, تو وہ تو ہر روز کرتے ہیں جس قسم کے مطالبے. تو یہاں بھی اس نے یہ مطالبہ کیا, مطالبہ ہی نہیں کیا اس نے بلکہ بتایا اس کو کہ ہم وی آر ناٹ ہیپی ود عمران خان's پالیسیز. ٹھیک ہے جی, وہ روس وغیرہ گیا ہے, ہمیں نہیں پسند ہے. تو بات تو اگر کچھ سازش ہوتی تو وہ بتاتے آپ کو سازش سے, یعنی کون سی وہ سازش ہوتی ہے جب آپ پہلے بتاتے ہیں اور وہی بات پھر کرتے ہیں. تو اس نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہمیں یہ پسند نہیں ہے, اور ابھی آپ کے اس کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے.
اب یہ وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ عمران کے خلاف ووٹ آف نو ابھی آئی نہیں تھی، وہ آ رہی ہے، اور اگر تو وہ کامیاب ہو گئی تو پھر تو آپ کے وارے نیارے ہیں، اگر وہ نہیں کامیاب ہوتی تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. کانسیکوینسز ہیں. اور وارے نیارے نہیں، انہوں نے وارے نیارے بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو آپ کی معافی ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر کیا کسی قوم کی بے عزتی ہو سکتی ہے؟ اور ہم نے اس نے یہ عمران خان کو جب یہ ملا، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سازش ہو گئی، یہ بدل، یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں. ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک نو سرکولیشن کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں جو صرف فارن سیکرٹری کو ایڈریس ہوتی ہے. انفیکٹ ہر کمیونیکیشن فارن سیکرٹری کو ایڈریس ہوتی ہے، ہر باقی اس کے پھر ریلیونٹ لوگوں کو کاپیاں مارکڈ ہوتی ہیں. تو یہ فارن سیکرٹری کو تھی، فارن منسٹر کو بھی مارک تھی، پرائم منسٹر کو بھی مارک تھی، کاپیاں ان کو گئی تھیں. لیکن ہمارے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکہ اس لیول تک چلا جائے گا کہ وہ ایک ان سیاستدانوں کی سازش کے ساتھ اپنی وابستگی شو کر رہا ہے. یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ناپسند سے ہمارے لوگ کرتے ہیں، تو ہوا تو یہی کہ امریکہ کی ناپسند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے سیاستدانوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پوری کیلکولیشن کر کے، وہ حسین حقانی کے ذریعے سے ان کے رابطے تھے وہاں، وہ کر کے یہ اپنا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس بنایا اور اس حکومت کو نکال دیا. یعنی سٹوج جو ہے وہ انٹرنلی، ایبسولوٹلی، مطلب سازش جو ہے وہ اندر ہوئی ہے، وہ امریکہ نے نہیں کی ہے. دروازہ ہم خود کھولتے ہیں امریکہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور اب یہ ہے عمران خان ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز نہیں، وہ جان بھی دے دے گا اس کے لیے، میں بتا دوں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ ایک آخری موقع اب قوم کے پاس آ گیا ہے کہ اپنا راستہ ٹھیک چنیں. میں سفارتکار ہوں اور میں کبھی بھی امریکہ کے ساتھ نہیں چاہوں گا کہ کنفرنٹیشن ہو. سفارتکاری میں ہر مسئلہ حل ہوگا. ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ سفارتکاری کے لیے ذریعے سے ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اندر ہمیں فوج کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، ہمیشہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور فوج کو مت ڈیگریڈ کرنے کی اجازت دی جائے. یہاں پر فوج کی عزت کی جائے، فوج کیونکہ فوج کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. اگر فوج نہ ہماری ہوتی تو یہ ملک 7 سال میں اب تک ختم ہو چکا ہوتا، 70 سال بھی نہ زندہ رہتا. آلرائٹ سر، بہت ہی آپ نے کمپریہنسولی اس پوری ڈائمینشن کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. اچھا سر، میری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک جو اس لیٹر کے اندر جو بھی کانٹینٹ اب تک پبلک ہوا، ایک پبلک ڈسکورس کا حصہ بنا، اس میں ماسکو کے وزٹ کا جو فارمر پرائم منسٹر کا تھا وہ بھی ذکر ملتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ وزٹ جو تھا وہ بھی ایک سورس آف انوائنس تھا امریکیوں کے لیے. تو مجھے یہ بتلائیے کہ واز دیٹ وزٹ آف دا پرائم منسٹر آف دا فارمر پرائم منسٹر ٹو ماسکو لٹل ایل ٹائمڈ؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ ماسکو تو باہر صورت جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہسٹوریکلی ہمارا اور روس کا جو ایک بائی لیٹرل تعلق ہے وہ پریڈومیننٹلی ہوسٹائل رہا ہے. موقع تھا، کچھ سالوں سے بن رہا تھا کہ وہ تعلقات بہتر کیے جائیں. پھر ہماری انرجی کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، اور پھر ریجنل انوائرمنٹ میں، افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، اس سارے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ماسکو کا جو دورہ تھا وہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے تھا، اینڈ سیکنڈلی کیا اس طرح کے جو دورے سر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پہلے سے ایک تیاری فارن آفس شروع کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ایک ایجنڈا جو ہے وہ طے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی تاریخوں کا تعین ہوتا ہے. تو وہ پروسیس عام طور پہ جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ایک اتنا بڑا دورہ کرتے ہیں تو وہ کتنی دیر پہلے چیزیں طے ہونا شروع ہوتی ہیں؟ بہت بڑا فیصلہ ہے. عام چھوٹے فیصلے بھی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، ہمیں بہت دھمکیاں دی جاتی ہیں. لیکن پہلے جس طرح عادت پڑ گئی ہے ان کو، یہ عادت میں یہ کہہ رہا ہوں 70 سال سے کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، ڈیفائی نہیں کیا تھا. یہ پہلی دفعہ بھٹو کی طرح، یعنی بھٹو واز دا فرسٹ، اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا، اینڈ ناؤ عمران واز دا سیکنڈ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفائی. اس نے کوئی لڑائی کی وجہ سے نہیں کیا، کیونکہ ہمارا امریکہ سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اور روس کے ساتھ جو آپ نے سیکنڈ الٹرنیٹیو کی بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہمارے تعلقات بہت عرصے سے ہم ان کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وزٹ کا جو تھا تیاری وہ بہت عرصے سے ہو رہی تھی اور ہو چکی تھی، تاریخ کا تعین، ہر چیز، ایکٹیویٹی جتنی ہونی تھی، پروگرام، سب چیز تھی، اور ہم نے اس وزٹ کو امریکہ کے خلاف یا یوکرین کے خلاف تو نہیں استعمال، پیورلی بائی لیٹرل کانٹیکس میں تھا، جو باتیں طے کرنی تھی وہ ہم نے کر لیں، کیونکہ اس کے بعد جو پیوٹن ہے وہ پھر پاکستان آئے گا کسی وقت جب بھی ہوگا۔ تو بہرحال ابھی تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہمیں کسی کو پوچھ کر اگر ہم نے اپنے باہر کے تعلقات، ملکوں سے تعلقات رکھنے ہوں گے، پھر تو وہ بات درست ثابت ہو جائے گی جو امریکہ کے صدر نے، جو پہلا صدر تھا امریکہ کا، جارج واشنگٹن جس کا نام تھا، اس نے 1796 میں 1796 میں جو فیئرویل اسپیچ دی تھی کانگریس میں آخری آن کمپلیشن آف ہز ٹینیور، اس نے یہ کہا تھا، نیشنز دیٹ لیو دیم سیلوز ایٹ دی مرسی آف ادر پاورز ڈو ناٹ ریمین sovereign countries. They lose their sovereign independence, and if they continue to seek disinterested favors from those powers, they lose their freedom of action. تو یہ تو بات ہمیں مشورہ تو امریکہ کے صدر نے دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کسی دوسری ریاست کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے دوسری طاقت امریکہ کی رحم و کرم پر۔ ایک پہلی دفعہ آیا تھا جس نے جارج واشنگٹن کا مشورہ اس پر عمل کیا، اور وہ امریکہ کو ناراضگی لگی۔ یہ ہے بات، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اسی سوال کی ایک جو ایکسٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت بھی یوکرین کے اوپر روس کے حملے کو کنڈیم نہیں کرتا، بالکل 20% ڈسکاؤنٹ پہ تیل بھی خریدتا ہے، دفاعی تجارت کا والیوم بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور کوائڈ میں امریکہ کے ساتھ بھی ہے۔ سب ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے جو یہاں ایک براڈ انڈو پیسیفک فریم ورک میں انٹرسٹ ہیں، اس میں جو یو ایس اور بھارت کی پارٹنرشپ ہے وہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ہمارا جو ایک فارن پالیسی کے، جیسے ابھی آپ نے بہت ایپٹلی کہا کہ نیشنل انٹرسٹ تو اسٹیٹ نے اپنا خود سیکیور کرنا ہے، خود پروموٹ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے پاس آزادی سے لے کے اب تک، کولڈ وار میں بھی اور پوسٹ کولڈ وار ایرا میں بھی، ہمیں ایک ساورن سپیس نظر آتی ہے ان کی فارن پالیسی کے فیصلوں میں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ری ایکٹیو موڈ میں نظر آتا ہے یا ڈپینڈنس اس کی نظر آتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ نے ذاکر، اور بالکل امریکہ کا پریفرینشل رویہ ہے انڈیا کے حق میں، اور ہم جو کہ شروع سے آزادی کے بعد سے اپنے آپ کو امریکہ کا اتحادی سمجھتے ہیں، الائی سمجھتے ہیں، انڈیا نے امریکہ نے ہمیشہ ہمارے خلاف جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں کی ہیں، اور بہت مثالیں ہیں اس کی، کہ جب یہ جنگیں ہوتی تھیں تو انڈیا کے پاس تو روس کا بھی اسلحہ ہوتا تھا، ہتھیار ہوتے تھے، لیکن امریکہ ہمارے ہتھیار بند کر دیتا تھا، تو ہمارے تو بالکل ہی ایک ہی سورس ہوتا تھا، تو ہم لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے۔ تو دیٹس وائی ہم جنگوں میں کامیابی وہ نہیں حاصل کر سکے، اپنا وجود انٹیکٹ نہ رکھ سکے، بیکاز آف دس ہینڈی کیپ دیٹ وی سفرڈ بینگ دی الائی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ انہوں نے ہمیشہ مایوس کیا، بلکہ اسی وجہ سے ایوب خان کو غصہ آیا تھا جب اس نے پھر یہ چھمب جوڑیاں کا سلسلہ شروع کیا، اور کئی دفعہ اس نے سختی میں بھی باتیں کی، امریکہ کو بتائی کہ تم لوگوں نے ہماری ساری آپشنز ختم کر دی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم اتحادی تھے، لیکن ہمیشہ ہر فیصلہ جو اس کولڈ وار کے زمانے میں ہوتا تھا وہ ہمارے خلاف ہوتا تھا، اور ہر فیصلہ جو کہ امریکہ کا اتحادی نہیں تھا، روس کا اتحادی تھا، اس کے حق میں ہوتا تھا۔ یہ اب آپ کہتے ہیں کہ کیوں؟ بہت سمپل ہے بات، جو وجہ میں اب تک آپ کے سامنے بتاتا رہا ہوں کہ ہم عادی ہیں، کہتے ہیں نا کہ لمے پین والے، اسی لمے پین والی قوم ہاں، ہم میں عادت پڑی ہوئی ہے کہ خواہش دیکھ کے، اس کی آنکھوں سے دیکھ کے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ تو ہم لمبے پڑنے والی قوم ہیں، نہ آج ہم نے آج تک
किसी भी हुक्मरान ने ये कोशिश नहीं की कि अपनी टांगों पर खड़े हो जाए। मुझे अब तक याद है कि इलेक्ट होने के बाद फौरन जो प्राइम मिनिस्टर पहला ऑर्डर फौरन ऑफ द लो जी हुण अगला दौरा कित्थे जाना है जी। आज कल भी यही हो रहा है कि सऊदी अरब भी उमरा हो रहा है, तो ना इन्वेस्टमेंट कहीं से मिलती है, इनको जाते हैं बैग पकड़ के कि जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इन्वेस्टर लॉन्ग, तो ये दौरे वौरे किसी काम नहीं, क्योंकि इनकी हकीकत पता है अमेरिका को, इस वजह से कि हम खुद खुशामदी कोई भी वाक़या हो जाए तो अमेरिका की ख्वाहिश सबसे पहले, और कुछ इंडिया इसके बरक्स ये है, प्रोटोकॉल रखता है, जब कोई अमेरिकन आता है जो उसका स्टेटस होता है उसके मुताबिक उसको रिसीव करते हैं। फिर यह है कि इंडिया कोई कर्जे नहीं लेता है, कोई IMF पर उसका डिपेंडेंसी नहीं है। तो बात असल ये है कि जो कौमें, जिस तरह उसने कहा था, दूसरों के रहमो करम पर हो जाती हैं, दे डोंट डिजर्व टू रिमेन इंडिपेंडेंट। हमने अपनी आज़ादी को, अपनी फ्रीडम को, अपनी सॉवरेंटी को गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि दिस सूट्स दी जो बेईमान हुक्मरान हैं, इट सूट्स देम। वो इक़्तिदार में भी उसी वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका की खुशनुदी शामिल है। ये है मसला हमारा। तो जो बंदा अमेरिका के खिलाफ काम करेगा उसका हशर ये इमरान जैसा होगा। लेकिन अब देखते हैं, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। देखना ये है कि अवाम अब दिया बनना चाहते हैं या फिर तूफान के नीचे दबना चाहते हैं। बहुत खूब, दिए और तूफान की लड़ाई है। अच्छा सर, मूविंग ऑन, पाकिस्तान के लिए गिवन द फैक्ट कि हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक डिपेंडेंस है, IMF के हम मकरूज़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फेटफ की तलवार हमारे गर्दन के इर्द गिर्द घूमती है, सर पे लटक रही है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी बाईलैटरल ट्रेड अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा है। फिर हमारी एक ट्रेड का बड़ा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा जो ऑब्जेक्टिव या गोल है वो वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस को परपेचुएट करना, इनको बढ़ाना, बेहतर रखना है। लेकिन दूसरी तरफ एक और हकीकत है, चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, टाइम टेस्टेड दोस्त है हमारा, और सही मानों में जो पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक रिलेशंस हैं, स्ट्रेटिजिक जो एलाई है हमारा, वो चीन है। अगरचे अमेरिका के लिए भी कुछ लोग ये जज्बात रखते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा लोगों का यही ख्याल है कि पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं उनकी नेचर टैक्टिकल है। तो मुझे सर ये बताइए कि इन दोनों ताकतों के दरमियान जो एक मुखालफत और राइवलरी, जिसको कोल्ड वॉर हम कहते हैं, वो भी जारी है, वो सबके सामने है, और पाकिस्तान जो है उसको इन दोनों के साथ ताल्लुकात की भी ज़रूरत है। तो हमें क्या मुस्तकबिल में अपनी खारजा पॉलिसी में ऐसे इक़दामात उठाने पड़ेंगे, और क्या ऐसे वो वेरिएबल्स जो आप समझते हैं कि उनका ताल्लुक़ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के साथ है, उनकी मजबूती से हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस एक्सपैंड और ऑप्टिमाइज़ हो सकते हैं, जब ये सवाल आता है कि इन दो बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुक़ को किस तरह से हम एक मुतवाज़न अंदाज में लेके आगे बढ़ें? पहले तो मैं ये बात एक क्लियर कर दूं कि हमारे लिए ये जो मसला है बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात में बैलेंस रखना, ये कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा एक बैलेंस रखा है। चाइना और मगरब के साथ ताल्लुकात जो हैं हमारे, रूस के साथ बावजूद ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके, क्योंकि रूस ने बाकायदा एक रोल अदा किया हुआ है हमारे मुल्क की डिसमेंबरमेंट में इंडिया के साथ मिलकर। तो खैर अब रूस के साथ भी बना रहे हैं। तो ये मैं बाद में आऊँगा जो आपका सवाल है पूरा जवाब देने के लिए, लेकिन मैं तारीख़ी तनाज़र ये देना चाहूँगा कि 60s में, अर्ली 60s में जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी था और उसके बाद जॉनसन था, तो उस वक्त ये एक इरिटेंट पैदा आज की किस्म का हुआ था जो चाइना का है, कि अमेरिका चाहता था कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात ना करें। अयूब खान ने कहा था कि चाइना अब हमारी ज़रूरत पड़ गया है, क्योंकि जो आप पे हमें भरोसा था वो पूरा नहीं हुआ, तो हमें चाइना से अब वो चीज़ें मिल रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, इस वजह से हम चाइना को डिस्पेंस विद नहीं कर सकते। तो उस वक्त फिर आपको ये हैरानी होगी कि उस माहौल में तो प्रेसिडेंट निक्सन केम टू लाहौर, ये भी मैं बता दूँ।
کہ عام طور پر اسلام آباد یا کراچی آتے تھے لیکن لاہور آئے تھے بیکاز یحییٰ خان واز ہیئر. یعنی امریکہ کا صدر، اس کے لیے یحییٰ خان ڈڈ ناٹ گو ٹو اسلام آباد جہاں پہ اس نے آنا تھا، تو ہی کیم ٹو لاہور. اور اس نے ریکویسٹ کی یحییٰ خان سے کہ جنرل آئی نیڈ ہیلپ فرام یو. اس نے کہا کیا؟ کہ ہم تمہارا جو دوست ہے اس کے ساتھ ہمیں تعلق صلح کرا دو، چین کے ساتھ. تو پھر اٹ ٹک اس 2 years ٹو ورک کانفیڈینشلی ٹو ارینج رپروشما بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. نکسن اس رپروشما کے نتیجے میں ہماری کوشش سے چائنا وزٹ کیا. اس سے پہلے کسنجر کا سیکرٹ وزٹ ہم نے یہاں سے اسلام آباد سے کروایا، اور یعنی ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ کسنجر بیمار ہو گیا ہے، نتھیا گلی میں ہے. ہم نے سیکرٹلی اس کو بیجنگ بھجوا دیا، گو بٹوین کر رہے تھے. اور اس وقت وہ کام ساڈا ہے جڑا تو مقصد ہو تو ہم نے کیا. تو خیر وہ بہت زبردست ڈرامہ تھا ہم نے کیا. یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ نتھیا گلی میں باقاعدہ ایک کسنجر اس کی شکل کا بندہ امریکہ سے وہاں آیا تھا، وہ وہاں رکھا گیا تھا. اور پاکستانی بڑے بڑے جنرل حمید جو ہوتے تھے وائس چیف آف اسٹاف، وہ ان کی عیادت کے لیے وہاں گئے تھے. ان کو بھی یہی پتا تھا کہ یہ کسنجر یہیں پہ ہے. ایون دے ڈنٹ نو. تو مقصد یہ سوائے یحییٰ خان کے اور ہمارے فورن سیکرٹری کے نو باڈی نیو اس کا بات، سوائے جو جہاز PIA کا تھا وہ تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں اپنے دوستوں کے جو اس کو کہتے ہیں سیمینل کنٹریبیوشن کرنے کے لیے. تو یہ وقت پھر بھی آ سکتا ہے. ہم اب بھی امریکہ کو یہ کہا کرتے ہیں کہ تم چائنا پہ اتنا شور نہ ڈالو، ہمارا جو رشتہ ہے چائنا کے ساتھ وہ کبھی تمہیں بھی ہیلپ کرے گا. تو اس وجہ سے وی نو کہ ہم نے چائنا کا رشتہ جو ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. روس کے ساتھ بھی اب ہمارے لیے بہت اہمیت ہے تو وہ بھی کریں گے. اور باقی جو ہے آپ نے جو کہا کہ یعنی ویسٹ کے ساتھ ہماری جو ٹیکٹیکل ریلیشن شپ ہے، میں نے کہا نا کہ چین اور روس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، وہ اٹ از ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر ریلیشن شپ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. وی ووڈ لائک ٹو کنٹینیو دس ریلیشن شپ. ہماری پالیسی ہے مسلمہ کہ امریکہ کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں. صرف امریکہ شوڈ ڈیل ود اس ایز اے سوورن کنٹری. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں ایک بنگلہ دیش کو بھی اس نے ابھی ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ اس نے بھی ووٹ ابسٹین کیا. سری لنکا نے بھی کیا. سری لنکا کو سزا دی ہے غالباً، لیکن بنگلہ دیش کو نہیں سزا دی ہے. انڈیا کو تو پوچھا بھی نہیں ہے. انڈیا سے تو ہر وقت ہی فیور مانگتے رہتے ہیں. اس کا فرق ہے کہ انڈیا نے کبھی بھی اکنامک ڈپینڈنس نہیں اپنی ہونے دی، اور ان کے پاس ذہنی آزادی ہے. ہمارے پاس تو ذہنی آزادی نہیں ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں بنائے کیونکہ وسائل ہم نے سارے خرچ کر دیے ہیں لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیوں میں. یعنی آپ پاکستان میں دیکھیں اس وقت ہر ماڈل کی گاڑی موجود ہے اور نئی موجود ہے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں غربت، IMF بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، دوسری طرف لیٹسٹ ماڈل ہر قسم کا مرسڈیز ہو، آڈی ہو، BMW ہو، ہر چیز یہاں پہ مہیا ہے، لگژری کا ہر سامان. تو یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے حکمران ہیں جو وہ یہ فیصلے کرتے ہیں. ان کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نے ملک کے جو ریزروز ہیں ان کو بچانا ہے، ان پہ خرچہ نہیں کرنا. تو وہ تو کرتے نہیں ہیں. حکومت کے خرچے VIP کلچر بذات خود دیکھ لیجئے. پھر ایک ایسی چیز ہے کہ سبز رنگ کی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے کہ سرکار کی طرف سے گاڑیاں دی جائیں سرکاری افسروں کو یا وزیروں کو یا پارلیمنٹیرینز کو یا ججوں کو. اپنی اپنی گاڑی رکھو، پیسہ تنخواہ میں ملتا ہے. مانیٹائزیشن ہر جگہ ہے، کسی جگہ انڈیا سمیت. یہ تو ہم نے ایک عجیب ملک ریاست کو لوٹ مار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس کو نوچ کر ہم نے اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ کر دیا اس ریاست کو. پھر کہتے ہیں جی ہمیں انڈیا کا سلوک نہیں ملتا. کیسے مل سکتا ہے؟ جس ریاست کی میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے اس کو تو سوائے جوتے پڑنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سوچنا ہوگا لوگوں کو. بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جو لوٹ مار کرنے والے ہیں ہر وقت جب وہ چلے جاتے ہیں تو چھاتی پیٹتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان پر پھول برساتے ہیں. اور جو سچ بولتا ہے یا کوئی ایماندار آدمی آتا ہے وہ شرم سے اپنا چہرہ نیچے کر کے چلتا ہے اس ملک میں. یہ عجیب رواج ہے.
تو پھر اس ملک کے بارے میں کبھی مت سوچا کریں کہ آپ کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ بھکاریوں کو کبھی کوئی اچھے طریقے سے نہیں دیکھتا. آپ ایک بھکاری ہیں. جب آپ نے FATF کا ذکر کیا, وہ شکنجا ہے آپ کے لیے. کوئی سوچتا ہے نا کہ یہ ہم اس سے نکل جائیں گے, نہیں نکلیں گے. یہ ایک ملٹی لیٹرل سطح پر میں نے کام کیا ہوا یونائٹڈ نیشن میں, مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس اور فائنینشیل چیزیں جو ہیں, عورتوں پر سلوک کی باتیں, یہ سب انہوں نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں مسلمان ملکوں کو قابو کرنے کے لیے, چین جیسے ملکوں کو, اور دوسری جو آئیڈیالوجی کا جو فرق ہوتا ہے ان کے لیے شکنجے بنائے ہوئے ہیں. ان کو شکنجے میں ڈال کے ان پر دباؤ, پریشر, سینکشنز, تاکہ وہ ان کو چیلنج نہ کر سکیں. تو اس میں بھی اسلامی ملکوں کا بھی ایک فرض بنتا ہے. 57 ملک ہیں ہم اسلامی دنیا کے, اور دنیا کا جو 70% آئل اور گیس دولت ہے وہ ان 57 ملکوں کے پاس ہے. اسی طرح 60% جو مٹیریل ریسورسز ہیں جو انڈسٹری میں کام آتے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں. لیکن دنیا میں اس اسلامی دنیا کا صرف 5% GDP میں حصہ ہے. تو یہ باتیں سوچنے والی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, عمران خان کی گورنمنٹ کے جو 3 سال 7 ماہ تھے, ان میں آپ پاکستان کی فارن پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ فارن پالیسی پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے. میں جب فارن پالیسی میں نے جوائن کی تھی نا, تو مجھے کسی نے کاغذ کا ٹکڑا نہیں دیا تھا کہ شمشاد دس از آر فارن پالیسی وچ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ. کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی. دیر از نو مینوسکرپٹ, کوئی چیز بھی کہ یہ ہماری فارن پالیسی ہے, یہ ہمارے اصول ہیں. اصول جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہوتے ہیں, نارمز, جن کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں. بس فارن پالیسی بنیادی طور پر وہ چہرہ ہوتا ہے جو ہنستا کھیلتا چہرہ, ذرا صحت مند چہرہ, جو قومیں اپنے کندھوں پر بٹھا لیتی ہیں باہر کی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے یا باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے. جی. لیکن ان ایسنس فارن پالیسی از دی سم ٹوٹل آف یور نیشنل انٹرسٹس, اکنامک انٹرسٹ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سوشل کوہیژن, نیشن ہوڈ, جو نیشن ہوڈ کا جذبہ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں یہ ملا کر فارن پالیسی ہوتی ہے. اور فارن پالیسی از نتھنگ بٹ ایکسٹینشن آف واٹ یو آر فرام ود ان. اندر سے جو ہیں اس کی بیرونی ایکسٹینشن فارن پالیسی ہوتی ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اندر سے سیاسی طور پر مضبوط نہیں کریں گے, اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے, اپنے سوشل کوہیژن نہیں بڑھائیں گے, تو فارن پالیسی چل ہی نہیں سکتی ہے. آپ کو کیا وہ بھول گیا کہ سوویت یونین دنیا کی ایک سپر پاور تھا, امریکہ سے آگے تھا. اسپیس میں وہ امریکہ نہیں پہنچا تھا, وہ پہلے پہنچے تھے. لیکن چونکہ وہ اندرونی طور پہ کرپلڈ تھے, کمزور تھے سیاسی طور پر, معیشت کے حوالے سے بھی نہیں تھا, کولیپس کر گئے دھڑام سے. سوویت امپائر, سوویت یونین کولیپس کر گئی. تو جب تک ہم اپنے آپ کو اندر سے مضبوط نہیں کریں گے, معیشی کے حوالے سے سوشل اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہوں گے, تو فارن پالیسی بھول جائیے. دیر از نو فارن پالیسی. فارن پالیسی ہوتی ہے ان قوموں کی جو خوشحال ہوتی ہیں. جب آپ بھکاری ہیں تو پھر تو فارن پالیسی نہیں ہے. اور اس کے لیے جو آپ نے کہا نا کہ فارن پالیسی کا اس کا دیکھیں, اکنامک ڈپلومیسی کی ہر کوئی بات کرتا ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی ہونی چاہیے. کس چیز کی؟ مجھے یاد ہے میں ایران میں جب سفیر تھا تو ہر ہفتے مجھے فارن آفس میں وہاں بلاتے تھے اور میرے سامنے وہ چیزیں رکھ دیتے تھے جو پاکستان سے امپورٹ ہوتی تھی. کبھی چاول, کبھی گندم, اس میں اینٹ پتھر پڑے ہوتے تھے کہ جی سانو اے دیتا جا رہا ہے پاکستان سے. یعنی آپ کا جو چیز آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا کوئی کوالٹی کنٹرول میکینزم پاکستان میں کوئی نہیں ہے. جب کاٹن کی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے ان کا سٹینڈرڈ نہیں رکھا جاتا. یہ آپ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں سیدھی. اٹ لیڈز اس ٹو اے لارجر ریالٹی. وہ ریالٹی یہ ہے کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم جو ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا راٹن انیکرونسٹک سسٹم ہے, جس کو پارلیمنٹری جمہوریت کا نام دیا گیا ہے, بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈیموکریسی.
وہ پارلیمنٹری سسٹم جو برطانیہ نے 1000 سال کے بعد حاصل کیا تھا، ہم 70 سال کے بعد اس کے نزدیک بھی نہیں ہیں. یہ جو جس قسم کی پارلیمنٹ ہے آپ کی، جہاں کے کرسیاں جو ہیں وہ ایسے ایسے یہ گھومتی ہیں. آپ برٹش ہاؤس آف کامن جائیے، وہ لکڑی کی کرسیاں ایسے بیٹھتے ہیں لوگ کہ سو نہ جائیں. اور ہمارے ہاں ایسے ایسے کر کے اونگتے بھی ہیں اور مزے بھی لیتے ہیں سیاستدان. اور وہ ضیاء الحق نے پارلیمنٹ بنوائی تھی، ان کا مقصد تھا یہی کہ بھی یہ سیاستدانوں کو اچھی نیند آیا کرے گی پارلیمنٹ میں آ کر. تو یہ سارے جتنے مسئلے ہمارے ہیں اندر کے ہیں، باہر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کی فارن پالیسی، میں کہتا ہوں کہ ان 70 سالوں میں آج تک کوئی لیڈر ایسا پاکستان میں نہیں آیا آفٹر بھٹو جو دنیا کو انٹریکٹ کر سکتا. بلکہ یہ انٹریکٹ کرنے کے حوالے سے میرے خیال میں ایون بھٹو سے بھی بہتر تھا، کیونکہ بھٹو سیاستدان تھا، جو ہوتے ہیں نا مجمع لگانے والا تھا. یہ اس قسم کے مجمع نہیں لگاتا ہے، یہ سیریس بات کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا. اس نے دنیا میں کشمیر پر انٹریکٹ کیا، دنیا سے پہلی دفعہ ملک ہماری تاریخ میں سیکرٹری جنرل نے آگے تعریفیں کی تھی اس کی حکومت کی، اس کی پالیسیوں کی. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں راسنی اچھی چیزیں آتی، بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے. اور میں اسی واسطے کہتا تھا کہ جب مجھے یاد ہے مشرف کے خلاف میں لانگ مارچ وغیرہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں الحمرہ میں ایڈریس کر رہا تھا، تو وہاں کسی نے مجھ سے کہا کہ شمشاد صاحب تسی ڈپریشن بڑی ساری پیدا کرتی ہے، دسو یہ ختم کس طرح ہوئے گا. میں نے کہا کہ ابھی چاہتے ہو، ایک تو ابھی چاہتے ہو تو بٹن دبا دو جو باہر بجلی کا نظر آئے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی پاگل بندہ آئے گا اور وہ اس سسٹم کو بدلے گا. جب تک سسٹم نہیں بدلے گا nothing will change. Simply changing faces will not do. The system itself must change. اور سسٹم یہ ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہمارے مزاج کا نہیں ہے. ہم خلافتوں والی قوم ہیں، ہمیں بادشاہت ٹائپ ایک پریزیڈنشل سسٹم کی ضرورت ہے اپنے مزاج کے مطابق، اور وہ پھر آ کر فیصلے کرے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو میں بتا دوں، اور آپ کے خاص طور پر جو آڈینس ہے they will also be happy to know کہ دنیا میں صرف 4 یا 5 ملک ہیں جو دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا into economic giants. جاپان تباہ ہو گیا تھا نیوکلیئر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار. چین، کوریا، سنگاپور اینڈ ملیشیا، یہ 5 ملک ہیں. انڈونیشیا بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ ملک کوئی جمہوریت نہیں تھی، آٹوکریٹک سسٹم تھا جس پہ فیصلے کرنے کی طاقت ایک جگہ کنسنٹریٹڈ تھی، پالیسیاں اچھی تھیں، اور وہاں یہ اس قسم کے کیبنٹ منسٹرز نہیں تھے جو جمہوریت ٹائپ ہوتے ہیں، جوکرز ٹائپ. تو وہاں باقاعدہ کام کرنے والے لوگ تھے، ڈیلیور کرنے والے تھے. بٹ ایون دین اٹ ٹک دیم 25 to 30 years to do that transformation. یہ کوئی 1 سال میں یا 2 سال میں تبدیلی نہیں آتی. جب ملک بنانا ہوتا ہے تو 20-25 سال کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ ایک ہی آٹوکریٹک حکومت ہو. تو ہمیں آٹوکریٹک حکومت کی ضرورت ہے، یہ فراڈی جمہوریت بالکل نہیں. ٹھیک ہے، یہ جمہوریت اس قسم کی کرکٹ جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے جیسے بات کی ہے کہ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے، چینج اوور نائٹ نہیں آتی. ریاستیں جو ہیں وہ ایک شپ کی مانند ہوتی ہیں جو اپنے رخ کا تعین کرنے میں وقت لیتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں کچھ عرصے سے یہ بات اسٹیٹ لیول سے سامنے آ رہی ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی اپروچ جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومی کی طرف. ریٹوریکلی تو یہ بات بڑی اچھی ہے، آپٹیکلی اچھی ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی مٹیریلائزیشن میں جو حائل چیلنجز اور رکاوٹیں ہیں وہ بتائی جائیں اپنے ویورز کو، کہ کس طرح سے ہم ری الائن کر سکیں گے اپنی جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو ایمرجنگ جیو اکنامک ریالٹیز کے ساتھ. ایزیئر سیڈ دین ڈن. اکنامک ڈپلومیسی کی بات ہم بہت سنتے آئے ہیں، اور میں تو خاص طور پر یعنی جب بھی کسی مشن میں کام کرتا تھا تو ہمیشہ حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے ہمیں یہی بتایا جاتا تھا. لیکن پھر جب آتا ہے وقت کہ ہم کیا what can we sell, what can we export، تو وہاں جواب ندارد، کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. 98 کی بات ہے، مہاتیر پرائم منسٹر ملیشیا کا آیا ہوا تھا. تو ہماری ڈیلیگیشن لیول کی ٹاکس تھیں. ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر تھے،
دوسری طرف مہاتیر تھا, ان کا ڈیلیگیشن تھا, اور ہماری طرف. مہاتیر نے یہ کہا پرائم منسٹر کو, نواز شریف تھے, کہ پرائم منسٹر آئی ایم اویئر دیٹ ہم ٹریڈ ہمارے ملک دونوں ملکوں کا جو ہے وہ ہماری فیور میں ہے, بیکاز وی سیل ایڈیبل آئل, آپ کو بہت دیتے ہیں اور آپ سے ہم کچھ نہیں خریدتے. تو میں بیلنس کرنے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا بیچ سکتے ہیں. تو ٹوٹل سائلنس تھی ہماری طرف سے. نہ پرائم منسٹر کو پتہ تھا کہ ہم ملیشیا کو کیا دے سکتے ہیں, نہ اس وقت کا جو بھی ٹریڈ منسٹر تھا, ایک بندے کے پاس یہ جواب نہیں تھا کہ جی ہم ملیشیا کو یہ بیچ سکتے ہیں. بتائیے. پھر اکنامک ڈپلومیسی کی بات کی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے اکنامک, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ اس کے لیے ایفیشینٹ بیوروکریٹک سسٹم ہونا چاہیے. وہ کھڈا لائن اور وہ کیا ریڈ ٹیپزم, وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. پھر پالیسیاں نہیں ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر سکے انویسٹمنٹ وغیرہ کے لیے, کوئی پالیسی فریم ورک نہیں, کیونکہ جو پالیسی بنانے والے ہیں ان پڑھ لوگ ہیں. پارلیمنٹ میں بننی چاہیے نا پالیسیاں, تو وہ تو ان کے پاس تو آپ ایجوکیشنل منیمم ایجوکیشن کا بھی کرائٹیریا نہیں آپ نے رکھا. وہاں تو میٹرک پاس یا 4 جماعتوں والا بھی بندہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. لٹیروں کا, چوروں کا وہ ہے یہ فورم. تو بات یہ ہے کہ ہر سطح پہ آپ دیکھیے, چپڑاسی بھی آپ نے اگر انگیج کرنا ہوتا ہے اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم ایک ایکڈیمک کوالیفیکیشن ضرورت ہے. ہم نے امتحان دیا, میرٹ پہ ہم انٹرویو دیا, ٹریننگ حاصل کی, پھر ہم نے جا کے نوکری کی ہے. ڈاکٹر بھی اسی طرح ٹریننگ لیتا ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے, جج بھی اس طرح بنتے ہیں. تو یہ سیاستدان جو کیا ہے مذاق کے, نہ کوئی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ کوئی ان کی ٹریننگ ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ ملک کے مفادات کیا ہیں, اسٹریٹجک ہمارے امپیریٹیوز کیا ہیں. ان کو لا کے آپ قوم کی ڈیسٹنی کا مالک بنا دیتے ہیں. ہاں, تو قوم کی ڈیسٹنی فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں. یہ میں بتاؤں, ایک ملک آپ نے سنا ہوگا 90s میں روانڈا, فلمیں بھی دیکھی ہوں گی, میسیکر روانڈا میں ہوئی تھی, بہت بڑی میسیکر. تو یونائٹڈ نیشنز نے وہاں پھر اپنی فورس بھیجی, امن کیا, اور ہمارے شہریار ہوتے تھے وہ بھی وہاں یونائٹڈ نیشنز کے ریپرزینٹیو ہوئے. اچھا, وہاں پہ دی اونلی کنٹری ان افریقہ جہاں 15 سال میں تبدیلی آ گئی ہے. جو ایک ڈکٹیٹر آیا وہاں, فوجی, پتلا تھا, جنرل پال کگامے اس کا نام ہے, دبلا پتلا. اس نے آ کر ملک میں ایسا امن دے دیا ہے کہ وہ جو ایتھنک رائیولری تھی وہ ختم کروا دی, اور وہ جو 2 قبیلے تھے, لڑائیاں جو ہوتی تھیں وہ سب ایک کر دیا, اور اکنامک ماڈل بن گیا افریقہ کے لیے. تو وہ ایک ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے نا, وہ فیصلے کرتا ہے اور ساتھ اس کو ٹیم اس کے پاس ہوتی ہے. ہمارے پاس ابھی تک فیصلے کرنے والا ایماندار آدمی مل بھی جائے, لیکن اس کے ساتھ ٹیم جتنی تھی عمران خان کے پاس, آپ نے کہا, وہ سارے ولچرز تھے, سارے وہ تھے جو گوشت کھانے والے وہی جو پچھلی حکومتوں میں تھے, وہ وہی ولچرز تھے. تو بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے اقتدار میں لائے تھے تو کم از کم اس کو ٹیم تو دیتے, وہ جو ٹیم کام کر سکتی. ٹیم اس کو نہیں دی, اس کو اکیلا چھوڑ دیا. لگتا تو یہ ہے کہ اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا. تو یہ باتیں ہمیں ایک کینڈیڈ طریقے سے دیکھنی ہوئی کہ اگر آپ قوم کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ آفٹر آل انڈیا تو جمہوریت بھی بن گیا, اکنامک طاقت بھی بن گیا, ساری دنیا انڈیا کا احترام کرتی ہے, ہمیں جوتے پڑتے ہیں, تو وجہ کیا ہے, ہم کیوں نہیں جمہوری بن سکے؟ اس کی وجہ بھی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خیر اس میں یہی ہے کہ ہم ہندوستان کے مقابلے میں ہمیں وہ تجربہ نہیں تھا جو انڈیا کو پہلے 100 سال میں پولیٹیکل پروسیس میں مل گیا تھا, کیونکہ ہم ہمیشہ سے مسلمانوں نے ایک رویہ بنایا تھا کہ ہم نے انگریزوں کی تعلیم نہیں حاصل کرنی, نہ ہم کسی الیکشن میں جائیں گے, بائیکاٹ کرتے تھے. تو وہ ایک مسلمانوں کا ہوتا ہے, obscurantism ہوتا ہے. تو نتیجہ ہم بیکورڈ رہ گئے. انڈیا جب پارٹیشن ہوئی ہے تو انڈیا واز آلریڈی ڈیموکریٹک. ان کی جو کانگریس تھی, اٹ واز آلموسٹ اے منی پارلیمنٹ. ہمارے سوائے وہ فیوڈل لارڈس کے جو انگریزوں نے پالے تھے, جن کو وہ نام بھی انگریزوں نے دیے تھے, مزدوریاں کروا کسی کو ٹوانا, کسی کو یہ, تو وہ ان کے جو کہ لیبل اور بیس بدل کے, چہرے بدل کے, وہی ہماری حکومت کرتے رہے ہیں.
تو باقی تو ہم بالکل بیکورڈ ہیں سیاسی طور پر بھی. یہ جو صوبے ہمارے ہیں فرنٹیئر اور بلوچستان، یہاں انگریز ملٹری کیمپینز کرتے رہے، اور سندھ اور پنجاب یہ وہ فیوڈل لارڈز رول کرتے رہے. تو جمہوریت کیسے آ سکتی ہے یہاں پہ؟ صحیح، یعنی وہ سوشل اکنامک سٹرکچرز بنانے پڑیں گے آپ کو جس کے اوپر آپ جمہوریت کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو الیکشن کا طریقہ بدلنا پڑے گا. تو وہ جو پرپورشنیٹ الیکٹریٹ ہے وہ لانا پڑے گا، صدارتی نظام حکومت لانا پڑے گا، میرٹ پہ اوپر ٹیکنوکریسی آنی ہوگی. جو صدر ہوگا اس کی ٹیم جو ہوگی وہ اس طرح للو پنجو سیاست کے جو چور اچکے ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہاں کام کرنے ہوگا. اگر صحت والا ہے تو کوئی صحت جانتا ہے کہ کیا ہے صحت، ہیلتھ کیا ہے، ایجوکیشن کا پتہ ہوگا. تو یہ چیزیں تو ہمارے ملک میں ناپید ہیں. یعنی آپ اس حوالے سے دیکھیں، اپنے ملک پر نظر ڈالیں، کیا پارلیمنٹ کا کام کر رہی ہے؟ کیا آپ کی عدلیہ کا کام کر رہی ہے؟ انصاف دے رہی ہے جتنا دینا چاہیے؟ میں جانتا ہوں لوگوں کے 20-20 سال ہو گئے ہیں، ان کے کیسز پینڈنگ ہیں. فیصلہ ہونے والے صرف یہ چند پریویلیجڈ ایلیٹس ہیں جن کے فیصلے 1 منٹ میں ہو جاتے ہیں، راتوں کی عدالت 12 بجے بھی لگ جاتی ہے. کیا آپ کے ہسپتال دنیا میں جس طرح ہسپتال ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں اس طرح کی رہی ہیں جس طرح پہلے ہوتی تھیں، یا دنیا میں آج کل یونیورسٹیاں ہیں؟ کیا آپ کی بیوروکریسی وہ ہے؟ پولیس تو ہے ہی نہیں بالکل. جو پولیس کام کرتی ہے وہ کام نہیں کرتی ہے پولیس پاکستان میں. نہ کرائم پریونشن کا، نہ کرائم انویسٹیگیشن کا، نہ پبلک سیفٹی کا. وہ صرف یا قبضہ خوری کرواتی ہے یا پھر یہ پریویلیج لوگوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کرتی ہے. یہ ہے بات. سر، ہیڈنگ ٹورڈز دی کلوجر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے 4 دہائیاں بیوروکریسی میں گزاری ہیں اور آپ کا ایک اپنا بھی انالیسز ہے بیوروکریسی کے حوالے سے، انسائڈر ہیں آپ. میں جاننا چاہوں گا کہ بیوروکریسی کسی بھی ریاست کی گاڑی کا ایک انجن ہے. اس کی بر وقت آئلنگ، ٹیوننگ، اس کا فنکشنل ہونا وہ گاڑی کو ٹھیک چلانے کا ایک پری ریکوزٹ ہے. ہمارے ملک میں 50s اور 60s اور کسی حد تک 70s کی بیوروکریسی کی باتیں ایک نوسٹیلجیا رہ گیا ہے. ایک بڑا ڈیکے نظر آتا ہے ہمیں سول سروس کے اندر. بہت سارے ہمارے اسپائرنٹ ہیں، پڑھے لکھے بچے بچیاں، فورن کوالیفائڈ ہیں، ایلیٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سے، پروفیشنل انسٹیٹیوشن سے آ کے دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سول سروس. کیا میسج آپ ان کو دیں گے کہ بیوروکریسی میں وہ آ رہے ہیں تو وہ کس طرح انسٹرومنٹل ہو سکتے ہیں اس ادارے کی سروس کی پریسٹیج کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، بیوروکریسی کا رول جو ہے بہت کلیدی رول ہے پاکستان یہ ملک کی ایڈمنسٹریشن میں، یہ ملک کے مستقبل کے بنانے میں. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا، پشاور میں غالباً ایڈریس کرتے ہوئے سول سرونٹس کو، کہ حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، پرائم منسٹر اور منسٹر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ نے رہنا ہے. سو یو ہیو ٹو پرووائڈ دی کنٹینیوٹی ٹو دا اسٹیٹ، اور انٹیگریٹی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ. یہ قائد اعظم نے ایک نصیحت دی تھی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس پر عمل کیا، کیونکہ جو راستہ دکھانا ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے. اور حکمران، جس طرح میں نے پہلے کہا، شروع سے پہلے دن سے ایک کرپٹ مافیا تھا. تو انہوں نے راستے کا تعین ایسا کیا جس میں بیوروکریٹس کو انہوں نے اپنا پارٹنر بنا لیا، پارٹنر. آئی اسکریچ یور بیک، یو اسکریچ مائن. تو یہ پارٹنرشپ جو ہے اس میں دونوں نے اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچا دیا، اور ظاہر ہے کہ ریاست اسی طرح سفر ہوتی رہی. لیکن اس کے باوجود میں اکثر جب بھی ایڈریس کرتا رہا یہ جو اسٹاف کالج وغیرہ میں، یہی کہا کرتا تھا کہ ہماری بیوروکریسی میں 80% لوگ کرپٹ ہیں. یہ میں سب کے سامنے کہتا تھا کہ اگر یہ 20% جو انٹیگریٹی والے بیوروکریٹس نہ ہوتے تو یہ ملک 7 سال بھی نہ چلتا. تو آپ لوگوں کی وجہ سے، 20% لوگوں کی وجہ سے ملک ابھی تک زندہ ہے. تو اس کو 20 کی بجائے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کی ٹریننگ بہتر ہوگی، جب حکمران بہتر آئیں گے،
اور جب ادارے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ان میں پیدا ہوگی، جو عدلیہ ہوگی وہ واقعی انصاف دے گی لوگوں کو، جو پارلیمنٹ ہوگی واقعی لیجسلیشن کرے گی. ابھی تو قانون سازی ہے ہی نہیں، سوائے اپنے الاؤنسز اور پرکس کے انہوں نے کوئی قانون نہیں کیا. جب بجٹ بھی پاس ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بجٹ کے اندر کیا ہے. اتنی بڑی بڑی ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں، وہ صرف دیکھتے ہیں کہ کتنے من وزن ہے، تو وزن کے حساب سے وہ ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور پارلیمنٹ کا نا بیوروکریسی کا وہی ہے کہ پروفیشنلزم ختم ہو گیا بیکاز آف دیئر انوالومنٹ ان پولیٹیکل میٹرز. اور پھر یہ جو بیوروکریسی میں بھی ایک کلاس پیدا کر دی گئی ہے DMG کے نام سے یا ایڈمنسٹریٹو سروس کے نام سے، اس سے بہت بدلی پوری اوور آل بیوروکریسی میں پڑی ہے وہاں پہ کہ ایک نئی انفیریئر کلاس ایک طرف ہو گئی یا دوسری وہ ہے سیگریگیشن جس طرح ہوتی ہے نا، وہ چیز پیدا کر دی ہے. بھٹو نے کوشش کی تھی مگر اس نے بالکل بیڑا خراب، اس نے لیٹرل انٹری کر کے اور خراب کر دیا تھا. تو کوئی ایسی ریفارم ہونے کی ضرورت ہے. جو بدقسمتی ہے کہ اب تک کوئی نہیں کر سکا. سب سے بڑی چیز جو میری نظر میں جو ہمارا مسئلہ ہے کہ اٹ از ٹو بگ اے بیوروکریسی فار آر کنٹری. یعنی یہ میرا خیال ہے دنیا میں لارجسٹ بیوروکریسی ہے اس وقت جتنی ہے. وائٹ ایلیفنٹ ہے اور بھری پڑی ہے ساری ریاست کا بجٹ کتنے پرسنٹ مجھے نہیں پتا، جتنا بجٹ ایڈمنسٹریشن پہ جاتا ہے وہ جاتا ہے. جو پہلا کام ہونا چاہیے کٹ ڈاؤن بائی 50%، آدھی. نمبر 2 لانگ ٹیل نیڈس ٹو بی کٹ. بالکل یہ ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے پرکس جو ہیں، مثلا یہ جو ہری پلیٹ والی گاڑیاں ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہیں، کسی ملک میں نہیں ہیں. امریکہ میں جائیں وہاں سینیٹر کانگریس میں جو ہوتے ہیں وہ ٹیکسی پہ جاتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے، یا وہ سب وے سے جاتے سب وے سے ٹریول کرتے ہیں. تو یہ گاڑیوں کا سلسلہ جو ہے مانیٹائز، جس طرح میں نے کہا یہ ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی گاڑی ہونی چاہیے. یہاں تو یہ مصیبت ایک بڑے جو افسر بڑے صاحب جو ہوتے ہیں DMG کے، ان کے 4 گاڑیاں ہیں اور بڑی بڑی SUVs رکھتے ہیں اور ڈرائیورز اتنے ہی ہوتے ہیں. پھر ریٹائر بھی ہو جائیں تو پولیس کے تو IG وغیرہ کے ان کے گھر پہ پولیس تاحیات کام کرتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس نے ملک کو تباہ کیا ہے. کوئی پاگل آدمی آنا چاہیے جو یہ ساری چیزوں کو ختم کرے. یہ جو پرکس اور پریویلیجز کا کلچر ہے، VIP کلچر، سب کو برابر ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو گاڑیوں کا کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ پارلیمنٹیرینز ایک MPA کے پاس ہری پلیٹوں والی پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہیں. سندھ میں تو سنا ہے کہ یعنی ان کے رشتہ داروں کے پاس بھی آگے ہری پلیٹ چلتی ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن کون کرے گا؟ یہ تو نہیں کریں گے. پاگل آدمی کوئی آئے گا تو وہ کرے گا. اس کے لیے پھر آپ تا قیامت انتظار کریں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. ویورز، دس از آل فرام ہیئر فرام آور فرسٹ ایور پوڈ کاسٹ. بہت ہی انسائٹفل کانورسیشن تھی شمشاد احمد خان صاحب کے ساتھ. آئی ایم شیور یو انجوائڈ اٹ. اور اس میں ہم نے لیٹ می ہیو مائی لاسٹ ورڈ سر، کیونکہ آخری کہ ہمیں کرنا کیا ہے سر. تو ہمارے لیے اس وقت یہ اہم نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے. نیشنل انٹرسٹ میں کیا کرنا ہے. امریکہ کے مفاد باعزت احترام، بالکل ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. ہر ایک کے ساتھ ہم امن سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور اون انٹرسٹ. یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ اپنے جو مفادات ہیں وہ قربان کر کے دوسروں کے خیال کی. ایک چیز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان 70 سالوں میں ہم نے اپنی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، کروشل جیو پولیٹیکل لوکیشن، جس کی امریکہ کو بھی ضرورت ہے، چین کو بھی ضرورت ہے، روس کو بھی ضرورت ہے، مڈل ایسٹ کو بھی ضرورت ہے، پرشین گلف، وی آر بہت کروشل ہے ہماری لوکیشن. ہم نے اس کو اپنی لائبلٹی بنا کے رکھا ہے. اب وقت آ گیا کہ ہم اس کو اپنا ایسٹ بنائیں. یہ ہو گیا. اور آخر میں میرا خیال ہے میں احمد ندیم قاسمی کا وہ کتاب اس سے اپنا ختم کروں گا بات. اس نے نصیحت چھوڑی تھی وہی جو امریکہ کے صدر نے جارج واشنگٹن نے بات کہی تھی
کہیں تو انہوں نے امریکنوں کے لیے تھی مگر اپلیکیبل وہ ہمارے لیے تھی, جس پر ہم نے کوئی عمل نہیں کیا. امریکہ کو ہم بہت فالو کرتے ہیں لیکن اس کی بات اچھی باتوں کو نہیں. تو یہ احمد ندیم قاسمی نے یہ کہا تھا, کیا اپنا سراغ خود نہیں پاؤ گے, کیا پھر کوئی اجنبی بلا لاؤ گے, یہ راہ تو اس موڑ پر مڑ جائے گی, اے اہل وطن کہو کہاں جاؤ گے. واہ, ویری ایپلی سیڈ اینڈ ویری ویل کنکلوڈیڈ سر. بہت ہی ایپلی کہا شمشاد صاحب نے کہ نیشنل ایجنڈا جو ہے اس کو ہم نے سپریم رکھنا ہے پرسنل اور انسٹیٹیوشنل ایجنڈا سے. اس کو ریکنسائل کرنا پڑے گا ہمیں انسٹیٹیوشنل انپٹ کے ساتھ. نیشنل ایجنڈا, نیشنل انٹرسٹ ہماری جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے. Viewers, with this is all from our first ever podcast by World Time Institute. لیکن پلیز اسٹے ٹیونڈ کیونکہ اس طرح کے بہت سارے جو شوز ہیں دے آر ان دا پائپ لائن, اور بہت جلد ہم آپ کے ساتھ ایک نئے شو میں ملنے جا رہے ہیں with some you see equally distinguished guests and equally important issues. Thank you so much for now.